الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہمارے سب کے کریم رب نے اس کائنات میں ہمیں اشرف المخلوقات اور افضل انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اللہ کے امر سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اور اللہ کے امر سے یہ انسان اس دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہوگا۔ نہ اس کا آنا اپنی مرضی سے ہے، نہ اس کا جانا اپنی مرضی سے ہے، اور تھوڑا سا وقت دیا، اشرف المخلوقات بنایا، ساری کائنات کو اس انسان کی خدمت میں لگایا۔ کسی کو کوئی سہولتیں دی جاتی ہیں، کوئی رعایتیں کی جاتی ہیں، تو کسی مقصد کے لیے اتنا بڑا کام کہ سارے کا هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منه، یہ اللہ کی کتاب کے وہ الفاظ ہیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، ان کے بیچ خلاؤں میں جو کچھ ہے، ان کے اندر جو کچھ ہے، ان کے نیچے جو کچھ ہے، اور ساتوں آسمانوں کے اوپر جو کچھ ہے، جو بھی مخلوقات ہے، اے انسان، اللہ فرما رہے ہیں وہ تمہارے لیے مسخر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں سب سے بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی چاہت کو اللہ کی چاہت کے مطابق پورا کرنا، عبادت، یہ سب سے بڑا مقصد ہے۔ کائنات کا مقصد تو بتایا، انسان کی خدمت میں لگایا، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے، اور یہ عبادت تو مشقت والا کام ہے کہ اپنی خواہشات کو چھوڑنا، فرمائے یہ تھوڑا سا وقت ہے، لیکن اس کا اجر اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ دیں گے۔ تو دنیا میں انسان آیا ہے، اور مختصر سی اس کی زندگی، فرمائے انسان کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو یہ 3 دن، ایک دن وہ گزر گیا، وہ تو آپ کے ہاتھ سے چلا گیا، اس کو آپ واپس نہیں لا سکتے، اور ایک دن وہ ہے جو آنے والا ہے، اس کو آپ پالیں، اس کا آپ کو علم نہیں، بس آپ کے پاس جو حال آج کا دن ہے یہی تمہارے لیے عمل کا دن، تم نے تو امر حال کو دیکھنا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر دن
جب انسان کو ملتا ہے. جیسے ابھی ہم نے صبح کی اللہ کے اس دن کی ابتدا ہوئی، کتنے لوگ صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے ہی چلے گئے، ان کو اس دن کا کوئی حصہ نہیں ملا. اللہ نے ہمیں یہ وقت دیا، ہم جو ہے صبح کی فجر کی نماز پڑھی اور مجمع میں بیٹھے. تو ہر دن یہ کہتا ہے، انسان سے خطاب کرتا ہے، انا یومک الجدید، او اللہ کے بندے، اللہ نے تمہیں ایک اور دن دے دیا، میں تمہارا ایک دن ہوں، نیا دن تمہیں ایک اور مل گیا. وعلی عملک شہید، مجھے ایسا نہ سمجھو جیسے تمہارے اعضاء اور یہ کائنات کی ساری چیزیں یہ گواہی دیں گے اللہ کے سامنے، تمہارے اعضاء گواہی دیں گے تو میں بھی قیامت میں گواہی دوں گا تمہارے لیے. علی عملک شہید، میں بھی تمہارے عمل کو دیکھتا ہوں. فتزود منی، یہ وقت کا برتن اور ظرف اللہ نے اس لیے دیا، اس لیے کہ تم اس میں توشہ کر لو، آخرت کے لیے توشہ بنا لو، اس لیے کہ جب میں چلا گیا تو پھر قیامت کے دن دوبارہ تمہیں ملوں گا نہیں. تو اللہ نے یہ جو زندگی کا وقت دیا ہے آخرت کی تیاری کے لیے، اور اسی پر کامیابی جو ہے کا دار و مدار. اور آخرت کی تیاری اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے سارے انسانوں کو اللہ نے وسائل برابر کے دیے، کیونکہ کامیابی کا دار و مدار باہر کی چیزوں پر نہیں ہے. بادشاہت مل گئی تو کامیابی ملے گی، وزارت مل گئی تو اس میں کامیابی ہے، اور جو ہے چودراہٹ مل گئی تو اس میں کامیابی ہے، سرداری مل گئی تو اس میں کامیابی ہے، زمینوں میں کامیابی ہے. باہر کی چیزوں میں اللہ نے کامیابی رکھی ہی نہیں. کامیابی کا مایہ انسان کے اندر ہے، اور کامیابی کے لیے اعضاء سب کو برابر دیے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ ایک تو دل کا یقین درست ہو جائے. دل جو ہے یہ یقین کی اور علم کی جگہ ہے، اصل علم دل میں، اور سب سے بڑا علم یہ ہے کہ اللہ کو اس کی وحدانیت کے ساتھ پہچاننا. وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، یقین کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. الہ کہ جس سے محبت کی جائے اور جس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا جائے، جس کے لیے ماتھے کو ٹیکا جائے، وہ صرف کون سی ذات ہے بھائی؟ اللہ کی. وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، یہ کائنات کی سب سے بڑی گواہی، سب سے بڑا قیمتی کلمہ ہے. اسی لیے تو کہا گیا کہ ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور اس کے اندر ساری مخلوقات، اور جب سے اللہ نے بنایا اور اپنے خزانوں سے اس کائنات کو دیا اور قیامت تک جو دیتے رہیں گے، سب کو جمع کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. سب سے قیمتی کلمہ ہے، سب سے بڑے علم والا کلمہ ہے، اور کائنات کی سب سے بڑی گواہی ہے. اسی لیے ایک تو ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلا کلمہ طیب، ایسا کلمہ جو پاک ہے، لا الہ الا اللہ. پھر دوسرا کلمہ شہادت، گواہی دینا، اس کے ساتھ گواہی مل جاتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ سب سے بڑی گواہی، کیونکہ انبیاء اللہ کی طرف سے علم لے کر آئے، یعنی انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا دستور زندگی. جب اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اس کو اعضاء دیے ہیں، اور اعضاء سے اعمال صادر ہوتے ہیں. اب وہ اعمال اور اعضاء کا استعمال کیسے ہو؟ اللہ نے آزاد نہیں چھوڑا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بلکہ اعضاء کے استعمال کے لیے دستور اور قانون اللہ تعالیٰ نے بنایا اور انبیاء کے ذریعے قوموں تک پہنچایا. حضرات انبیاء کرام علم لے کر آئے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسرائیلی علماء میں سے دو عالم آئے. ان کے پاس تورات کتاب تھی، تورات کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے، میری امت تم فخر کرو اپنے نصیبے پر کہ تم کو جو نبی دیا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا. وہ نبی دیا کہ پہلے انبیاء جو آئے اللہ نے ان سے وعدہ لیا، اے میرے رسولوں، اے میرے انبیاء، اے میرا پیغام لے کر میرے بندوں تک جانے والوں اور ان کی اصلاح اور تربیت کرنے والوں اور ہدایت پر ڈالنے والوں، میری طرف متوجہ کرنے والوں، تم انبیاء اور رسول
لیکن سنو، اگر میرا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری رسالت کے زمانے میں تم میں آ گیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، البتہ تم ضرور بضرور اس پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی نصرت کرو گے۔ کہ تمام انبیاء سے اس کا عہد لیا گیا، کتنی بڑی بات۔ قرآن پاک میں تفاسیر میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک تبا پچھلے زمانے میں یمن کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ وہ گزرا ہے۔ تبا تو لقب تھا، نام اس کا کچھ اور تھا، لیکن یمن کا طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اس کو آنا ہوا مدینہ یا مکہ، یہ دو شہر تھے۔ یہاں کچھ حالات خراب ہوئے تو اس نے جو ہے مکہ اور مدینہ ان میں سے کسی ایک شہر کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا ارادہ کیا۔ اچھا، مجھ بادشاہ کے ساتھ تم نے ایسا معاملہ کیا، میرے مقابلے میں آ گئے، میں تمہاری اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا۔ اس نے جو ارادہ کیا تو اللہ نے اس کو ایسی بیماری دی کہ اس کے جسم سے بدبو نکلتی تھی۔ اب بادشاہ ہوتے ہوئے اس کے فوجی اور اس کے وزراء اور اس کے نوکر چاکر اور بلکہ غلام ہوتے تھے، وہ اس کے قریب نہیں آ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے قدرت والی ذات ہے، اتنی بدبو اور اتنی جہاں گھن کے قریب نہیں۔ بادشاہ کہنے لگا یہ کیا ہوا؟ اپنے علماء کو بلایا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، بات ظاہر ہے تم نے دو عظیم شہر ان کی اینٹ سے اینٹ بجانے اور ان کو تباہ کرنے کا سوچا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، تم توبہ کرو۔ کہنے لگا یہ کیسے شہر ہے؟ کہ ایک شہر یہ ہے کہ یہ شہر مکہ ہے جس میں اللہ کا گھر ہے اور اس میں اللہ کے رسول پیدا ہوں گے، یہ ان کی جائے پیدائش، اور یہ مدینہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ہجرت ہے، وہ اللہ کے رسول یہاں پر ہجرت کر کے آئیں گے۔ تو تھا تو وہ اہل کتاب میں سے اور یہ علماء اس کے ساتھ تھے، وہ بات کو سمجھ گیا اور اس نے توبہ کی اپنے اس ارادے سے، اور یہ کہا کہ میں اس نبی پر ایمان لاتا ہوں اس کے آنے سے پہلے، اس نبی پر ایمان لاتا ہوں۔ اور پھر اس نے مدینہ منورہ میں گھر بنوایا اور اپنے وزراء میں سے، خواص میں سے کچھ لوگوں کو وہاں چھوڑا کہ تم اس نبی کا انتظار کرو اور میرا پیغام اس تک پہنچاؤ، اور خط میں لکھا کہ مجھے پتہ لگ گیا ہے اللہ کے اتارے ہوئے علم اور علماء کے بتانے سے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں آپ سے پہلے کے زمانے میں ہوں۔ اگر میری عمر لمبی ہوئی اور میں نے آپ کے زمانے کو پال لیا تو میں اس حکومت کو چھوڑ کر آپ کا غلام اور خادم بن کر رہوں گا اور آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور یہ گھر میں آپ کے لیے بناتا ہوں۔ اس نے کچھ لوگ بھی وہاں چھوڑے اور گھر بھی بنوایا، اور پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، ہجرت کا قصہ یعنی دین ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں سے بھی اپنا جائے پیدائش اور اپنا وطن اصلی جس سے محبت ہوتی ہے اس کو چھڑواتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہجرت کی، اور سب سے بڑے سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہجرت کے وقت یعنی مشورہ کرنے لگے لوگ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور بڑے بڑے سردار آئے اور شیطان بھی ان میں آ گیا اور رائے چلنے لگی کہ کیا رہا، جو رائے دیتے تو شیطان ایک بڑے سردار کی شکل میں ہے جو ہے بڑے ہیبت والا بن کر وہ ہر رائے کو کاٹ دیتا۔ پھر یہ ہوا کہ سارے مل کر ان کو شہید کر دیے جگہ، ہاں یہ رائے ٹھیک۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا احاطہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلے اور مٹھی بھر مٹی لی اور ان کی طرف پھینکا، اللہ نے وہ مٹی ان کی آنکھوں میں پہنچائی اور وہ ان کے بیچ سے نکل گئے، کسی کو بھی پتہ نہ لگا، لیکن آخری آدمی کو احساس ہوا کہ کچھ ہوا ہے، وہ چیخنے لگا کہ وہ ہنسی تو نکل گئے۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی تلواروں اور اتنے لوگوں کے درمیان گھر کو گھیرا ہوا تھا، وہ کیسے نکل گئے؟ لیکن صبح ہوئی، اندر گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بھائی کہاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ پہرا تم دے رہے تھے یا میں دے رہا تھا؟ قربان گئے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ ابتدائے اسلام ہی سے، اچھا جہاں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں دوستی اور محبت تھی۔ اور اسلام لانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے پاس صبح اور شام آیا نہیں کرتے تھے۔
تو یہ ہجرت شروع ہوئی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی کو اپنا شہر جو اللہ والا اللہ کا شہر کہلاتا ہے کہ اس میں بیت اللہ ہے، اور پھر اس کو نسبت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہاں پیدا ہوئے اور آپ کے 53 سال یہاں گزرے۔ آپ کی دنیا میں جب تشریف لانے کے جیسے سورج نکلنے سے پہلے روشنی ہو جاتی ہے، ساری چیزیں روشن ہو جاتی ہیں، آپ کی پیدائش کے وقت ہی اللہ نے بہت اپنی قدرت کے مظاہر یعنی نمونے ظاہر کیے۔ جو فارس والوں کا آتش کدہ تھا کہ آگ 1000 سال سے جل رہی تھی، اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے، آگ کو دیکھا کہ اس سے نفع ہے، اسی کو الہ مان لیا۔ حالانکہ آگ تو کتنی خطرناک چیز ہے، کیسے جلانے والی ہے، کیسے راکھ کر دینے والی ہے، اسی کو وہ آتش کدہ ان کا بجھ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی دایا ہیں، وہ مکے آئی تھی اور اپنے گاؤں والوں کے علاقے والے عورتوں کے ساتھ، کہ اس وقت رواج تھا مکہ اس کو جو ہے عظمت حاصل تھی بیت اللہ کی وجہ سے، اور قریش عربوں میں بہت اعلیٰ نسب کے شمار ہوتے تھے، اور قریش کے جو ہے سردار ان کی ایک ہیبت اور ایک جو ہے ان کا رعب تھا، اور لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت تھی۔ تو یہ حلیمہ سعدیہ جب آ رہی تھی تو ان کی سواری بہت کمزور، اور جو ان کے ساتھ چلنے والی، کیونکہ اکٹھا سفر ہوتا تھا، تو روایات میں آتا ہے کہ وہ عورتیں بار بار ارے حلیمہ اپنی سواری کو ذرا تیز کر لو، پہنچنا ہے ہم نے، تم ہمیں جو ہے دیر کرا رہی ہو، اس طرح بار بار یہ ان کو سننا پڑتا تھا۔ اور جب وہ آئیں تو جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ، ان کی گود میں بچہ تھا، لیکن جب پتہ لگا کہ یہ تو یتیم ہے تو کہیں یتیم اس سے کیا اس کی وجہ سے ہمیں کیا ملے گا، پیسے کم ملیں گے، چلو اور کوئی تلاش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے یہ سعادت لکھی تھی کہ ان کو جب کوئی اور بچہ نہ ملا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم، ایسا موتی جو اکیلا تھا، اس جیسا کوئی دنیا میں نہیں آیا۔ وہ احسن منک لم تر قط عین وہ اجمل منک لم تلد النساء، کہتے ہیں اس بچے کو کیا لیا کہ ایسی برکتیں کہ سواری پر سوار ہوئی جو کمزور تھی، آتے ہوئے سب سے پیچھے تھی، جاتے ہوئے سب سے آگے۔ اور اب وہ عورتیں کیا کہ ارے حلیمہ اتنی تیز کیوں سواری کو دوڑا رہی ہو، ہمارا بھی انتظار کر لو۔ اور جو ہے سعدیہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے علاقے میں پہنچی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دودھ پلانا شروع کیا۔ آپ کچھ بڑے ہوئے اور بکری چرانے جاتے تھے، تو جہاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بکریاں چرتی تھیں وہاں گھاس سوکھ جاتا تھا، اور حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جو ہے ان کی کوکھ بھر کے آتی تھی، تھن ان کے دودھ سے بھرے ہوتے تھے، کیونکہ خشک علاقہ ہے اور ریتیلا علاقہ اور پہاڑی علاقہ ہے، گھاس بہت کم ہوتا ہے، بڑی دیر تک دور تک جہاں بکریاں جاتی، لیکن جو حلیمہ سعدیہ کی بکریاں ہیں ان کے کوکھ بھرے ہوتے تھے، تھن بھی دودھ سے بھرے ہوتے تھے، تو عورتیں اپنے چرواہوں کو یا خادموں کو غلاموں کو کہتی تھیں اس جگہ بکری چرایا کرو جہاں پر حلیمہ کا بیٹا محمد بکریاں چراتا ہے۔ تو بہرحال آپ کو ایک دن اس مکے سے ہجرت کرنی پڑی، وہ لوگ جمع ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں نکلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھی، پھر وہ غار ثور تک پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق غار پر چڑھے، چڑھتے ہوئے کبھی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابوبکر یہ کیا بات ہے؟ اے اللہ کے رسول آپ کو کوئی غضن نہ پہنچے، جب مجھے یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہاتھ میں بنا بیٹھا ہوا ہو آپ پر حملہ کرنے کے لیے تو میں آگے ہو جاتا ہوں تاکہ آنے والا تیر اور نیزہ اور تلوار کا وار میرے جسم پر پڑے، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جب مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے آ کے کوئی حملہ نہ کرے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں، دائیں طرف خطرہ ہوتا ہے دائیں طرف بائیں طرف، ایسے حفاظت کرتے ہوئے وہ پہنچے غار ثور میں۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے غار کو صاف کیا اور اس میں اپنے کپڑے پھاڑ کر سارے سوراخوں میں، کیونکہ غار ہے، سوراخ میں سانپ اور بچھو رہتے ہیں، یہ تو ایک فطری بات ہے، ایک سوراخ میں اپنی ایڑی رکھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا۔ کفار جو ہے
سامنے تک آ گئے، غار ذرا نیچے ہے، اس سے اوپر ایک چٹان سی ہے کہ آنے والا پہلے اس چٹان پر آ کر پھر نیچے کی طرف اترتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے قدموں کو دیکھا، بلکہ چلتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض دفعہ رو پڑتے۔ اے ابوبکر کیوں روتے؟ کہ اے اللہ کے رسول، خطرہ ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گا۔ رو نہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ لا تحزن ان اللہ معنا، تم کوئی غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر جب غار سے نکل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اور تھا رہبر، وہ ساتھ جا رہے تھے اور چلتے تھے کہ تیز چلتے تھے تاکہ جتنی جلدی سفر ہو، دور ہو جائیں مکہ مکرمہ سے۔ تو ایک جگہ جا کر دوپہر ہو گئی، گرمی تھی، دھوپ تھی، ایک چٹان دیکھی جس کے نیچے سایہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور اس چٹان کے سائے کے نیچے زمین کو برابر کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوستین بچھا دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لٹا دیا۔ آپ آرام کر رہے ہیں۔ ایک چرواہا ملا، بکری چرا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کس کے غلاموں کے؟ فلاں کے۔ سمجھ گئے، اور عام یعنی مہمان نوازی کا زمانہ تھا، تو ایک پیالے میں دودھ دہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو مکے میں تو منادی کرا دی تھی ابو جہل نے خاص طور پر کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے سے روک دے گا، مکے دور جانے سے روک دے گا، ہمارے پاس لے آئے گا تو اس کو اتنے 100 اونٹ دیے جائیں گے، اور اونٹ ایک بہت بڑی کمائی اور بہت بڑا سرمایہ شمار کیا جاتا تھا۔ تو سراقہ ابن مالک ابن جوشم جو بعد میں صحابی بھی بنے، وہ اس انعام کی لالچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ تو چلتے چلتے حضرت ابوبکر صدیق وہ تو چوکنے تھے، چاروں طرف دیکھتے تھے کہ بھئی حضور کو نقصان نہ پہنچے، تو دیکھا سراقہ ابن مالک اپنے گھوڑے پر تیزی کے ساتھ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ، یہ ایک تلاش کرنے والا تلاش کرتے ہوئے آپ کی طرف آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فکر نہ کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اب وہ قریب آ رہا ہے اور قریب اس کے ساتھ ہتھیار ہیں اور وہ پکڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ قریب آتے آتے جتنی دور تک ایک نیزہ پھینک کر مارا جاتا ہے، ایک نیزہ یا 2 نیزے کی جگہ تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ، ہماری اس آدمی کے شر سے کفایت فرما۔ جب وہ دوڑے ہوئے تیزی سے آ رہا تھا تو ایک دم اس کے گھوڑے کے چاروں پاؤں اس چٹان کے اندر دھنس گئے، اور کیونکہ پیچھے تیزی سے آ رہا تھا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا گرا، اور گر کر پھر اٹھا اور سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا اے عظیم ہستی، میں سمجھ گیا یہ جو کچھ سمجھا ہے میرے ساتھ ہوا ہے یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ معافی مانگی اور کہا مجھے معاف، میرا گھوڑا جو دھنس گیا ہے آپ دعا کر دیجئے، اپنے رب سے مانگیے کہ میرا گھوڑا مجھے مل جائے اور میں یہاں سے واپس جاؤں، لیکن آپ کی دعا کرنے کے سے میں واپس جاؤں گا تو جو اگر لوگ آپ کے پیچھے آ رہے ہوں گے تو میں ان کو ورغلا دوں گا تاکہ آپ تک نہ پہنچ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور وہ چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سراقہ ابن مالک کو ہدایت عطا فرمائی اور وہ صحابی بنے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سراقہ، تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جبکہ کسریٰ کے خزانے فتح ہوں گے اور کسریٰ کے زیورات میں سے 2 کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے۔ اس طرح ہجرت کا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ کیونکہ اسلام پہلے سے آ چکا تھا، مدینہ منورہ کے 6 نوجوان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ طائف کے سفر کے بعد، طائف میں جو آپ نے تکلیفیں اٹھائیں اور آپ کو معراج میں لے جایا گیا، تو آپ موسم حج میں قبائل جو آتے تھے ان کو دعوت دیا کرتے تھے، اور آپ کیا کہتے؟ اے قبیلے والوں، تم سمجھدار ہو، تم میں سے کوئی سلیم الطبع آدمی ہے؟ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے پیغام دیا ساری انسانیت کے لیے، میری اپنی قوم قریش اور مکہ والے یہ مجھے تکلیفیں دیتے ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچانے سے مجھے روکتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنی طلب تھی
کہ جس کی وجہ سے آپ بے چین رہتے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کان دائم الفکرۃ متواصل الاحزان، آپ ہمیشہ فکر مند رہتے تھے اور مسلسل غمگین رہتے تھے، اس لیے کسی پل آپ کو چین نہیں آتا تھا۔ جا رہے ہیں پھر آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں پھر آ رہے ہیں، اب بات کروں گا، اللہ کی طرف بلاؤں گا، یہ اس کی ہدایت کا موقع ہو، اس لیے آپ یرا غادیا و رائحہ، ہر وقت نقل و حرکت میں، اور دن کو اپنے آپ کو محنت میں تھکاتے تھے اور راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے تھے اور آنسو بہاتے تھے، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما۔ ایک دفعہ آپ دن کی مکے جیسی گرمی، اور اس زمانے میں جبکہ اب تو عمارتیں بنی ہوئی ہیں، ان کا کچھ سایہ ہے، اب تو کچھ وہاں پر درخت بھی ہیں، ان کا سایہ ہے، اس زمانے میں تو چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے اور خشک علاقہ تھا، اور دھوپ کی جہاں سورج کی تیزی، کتنی گرمی ہوتی تھی۔ آپ دعوت دیتے یعنی گرد و غبار بھی آپ کے جسم پر، اور بال بھی آپ کے بکھرے ہوئے اور پسینے سے شرابور، اور آپ اپنے گھر دوپہر کو آرام کرنے کے لیے آئے۔ آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ، پیاری بیٹی، جب اپنے باپ کے چاند جیسے چہرے کو ایسے دیکھا تو وہ پانی کا پیالہ لائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اپنے ننھے ہاتھوں سے پانی ڈالا، اور منہ دھو رہی ہیں اور رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ میرے باپ کی قوم کو کیا ہوا کہ وہ میرے ابا کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس لیے کہ میرے ابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی طرف بلاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی فکر نہ کر، ان اللہ قد بعث اباک بامر، اللہ نے تمہارے باپ کو وہ عظیم دین اور امر دے کر بھیجا ہے کہ روئے زمین پر کوئی پکا یا کچا، پتھروں کا یا ڈھیلے کا یا خیموں سے بنا ہوا، اون کی خیموں سے بنا ہوا گھر ایسا نہیں باقی رہے گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ اس دین کو پہنچانا دے۔ لا يبقى بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ بعز عزیز، عزت والا عزت کے حال میں ہوگا، کمزور کمزوری میں ہوگا، ان حالات سے کوئی اثر نہیں پڑتا، تیرے باپ کا دین پہنچ کر رہے گا۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں دن کو پھرتے تھے اور راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کیا کرتے تھے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کملی والے کھڑے ہوئیے اور اپنے رب کے عذاب سے ڈرائیے۔ شریعت میں اور دعوت میں جو انذار ہے کہ جو راستہ ہم نے چلنا ہے، آخرت کی طرف جانا ہے، اس میں آنے والے خطرات سے کسی کو متنبع کر دینا، یہ تو شفقت اور ہمدردی کی بات ہے۔ اچھا بھائی آپ اس راستے پہ جا رہے ہو، اپنی گاڑی کو لے جاؤ گے، اس راستے پر تو میں بارہا چلتا ہوں، اس راستے میں یہ گڑھے اور یہ خطرات اور ایسے لوگ آتے ہیں، تو یہ ڈرانا، یہ شفقت اور ہمدردی والا، خیرخواہی والا ڈرانا ہوتا ہے، دشمن والا ڈرانا نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے والا اور پیش آنے والے خطرات سے متنبع کرنے والا، چوکنے کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ بشیروں و نذیرہ، بشارت دینے والے بھی ہیں، ڈرانے والے بھی۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مدینہ منورہ پہنچے تو جب طائف سے آپ واپس آئے تو قبائل کے پاس آتے تھے اور ان کو آپ دعوت دیا کرتے تھے۔ ہے تم میں سے کوئی سلیم الطبع آدمی، ہے کوئی جماعت تمہاری جو ہمیں لے لے؟ کہتے ہیں یمن ایسا ملک تھا، اس کے لوگ آئے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان کو دعوت دی۔ انہوں نے کہا آپ کا چہرہ بھی بہت نورانی، آپ کی شکل و صورت بھی بتاتی ہے کہ آپ بہت عظیم آدمی ہیں اور آپ کی بات بھی بہت عظیم ہے، لیکن کیا کریں ہمارا معاملہ قبائلی ہے، ہم اپنے سرداروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سرداروں کے بغیر کوئی فیصلہ کر نہیں سکتے، اس لیے ابھی تو ہم اسلام نہیں لاتے، آئندہ اگر ہمارا آنا ہوا سرداروں کے ساتھ تو پھر ہم اسلام لے آئیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دین کے تقاضے اور دین کے کام، اس میں کبھی بھی آدمی کو سوچنا نہیں چاہیے، تردد نہیں کرنا چاہیے، ان کو تو لپک کر لینا چاہیے۔ اور اسی کی طرف ایک حدیث میں اشارہ ہے کہ دیکھو اسلام کی چکی تو چل رہی ہے اور اس کے تقاضے تو آ رہے ہیں، اور ان لربکم الا ان رحل اسلام دائرہ،
اسلام کی چکی چل رہی ہے، اس کے تقاضے آ رہے ہیں، لوگ اپنے آپ کو اس پر پیش کر کے سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اور تمہارے رب کی طرف سے دین کے تقاضوں کی صورت میں ہر وقت رحمت کی لہریں، ہر وقت رحمت کی لہریں تمہاری طرف متوجہ ہو رہی ہیں۔ ظاہری طور پر اس کی مثال ایسے دی جا سکتی ہے کہ آسمانوں سے سونے کی ٹڈیاں برس رہی ہیں تمہارے لیے، تو بتاؤ آسمانوں سے سونے کی ٹڈیاں برسیں اور ہمیں اجازت ہو کہ اس کو جو ہے چادریں بچھاؤ اور لے لو، تو کتنی ہوشیاری ہم دکھائیں گے، کتنی اچھی تدبیریں کریں گے۔ تو یہ تو ایک مثال دینے کے لیے ہے، اللہ کی رحمت کی لہریں، ان کی قیمت سونے کی ٹڈیوں سے کروڑوں گنا زیادہ ہے، کروڑوں گنا زیادہ ہے، کہ ان تقاضوں کے آتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کر دو، سوچ و بچار میں مت پڑو۔ تو اس لیے یمن کا وہ قبیلہ تھا اور انہوں نے بات سنی، بات سمجھ میں آ گئی، لیکن وہ کہنے لگے کہ ہماری زندگی قبائلی ہے، بس انہوں نے معاملے کو مؤخر کیا۔ تو کتنے لوگ آئندہ جو موقع ملا اس سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے، اور حضور کی زیارت کرنے کے بعد بھی مشرف اسلام نہ ہو سکے، اور کتنے لوگوں کو اللہ نے بعد میں ہدایت دی اور وہ افسوس کرتے ہوئے کہ پچھلا زمانہ ہمارا نافرمانی میں کیوں گزرا۔ تو وہ یہ دینی تقاضے تو ایسے ہیں کہ جس آدمی کو اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو لے کر آپ یعنی اس دعوت میں سب سے پہلے یقین بننا، اور یقین بننے کے لیے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، جیسے یہ دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دے رہے ہیں، اسی طرح ہر کلمہ گو کو، مرد اور عورت کو اللہ نے یہ ذمہ داری عطا کی ہے۔ اور کیسے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں، کیا مقام ہے اس امت کا، کیا محبت ہے اللہ کو اس امت سے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور اللہ کے حبیب پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ انسانیت کی رہبری کے لیے اللہ نے نبیوں کو علم دے کر بھیجا، اب جب نبوت کا دروازہ بند ہوا تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس منصب اور اس ذمہ داری کے لیے اللہ نے چن لیا۔ انبیاء ہیں، سارے دنیا کے ایمان والے، اولیاء، شہداء، صحابہ ایک نبی کے درجے کو پہنچ نہیں سکتے، لیکن ان کا دائرہ نبوت محدود تھا، زمانے اور قوموں اور علاقے کے اعتبار سے، اور قربان گئے اللہ کی مہربانی پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا، اور فرمایا میرا احسان ہے کہ 63 سال کی عمر دے کر دنیا میں بھیجا اور 23 سال کیسے مجاہدے کے گزروائے، یہ میرا احسان ہے ساری کائنات پر، لیکن نفع اٹھانے والے ایمان والے ہیں، اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، رسول کا آنا ساری کائنات کے لیے رحمت اور جو ہے ساری کائنات کے فائدے کے لیے تھا، لیکن ایمان والوں نے فائدہ اٹھایا۔ ان کی شرافت اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے ایمان والوں کا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن میں کیا۔ یہ ہمدردی اور خیرخواہی اللہ کو بہت پسند ہے۔ قرآن میں ایک پرندہ ہدہد کا ذکر آتا ہے، ہدہد تو ایک پرندہ ہے، پرندے کتنے ہی جانور ایسے ہیں جہاں پیدا ہوئے اور اللہ ان کو مٹی بنا دیں گے، لیکن ہدہد کا قرآن میں ذکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدہد سے ایسی خیرخواہی کی بات جو ہے صادر ہوئی کہ اس کے پورے قصے کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ ایک چیونٹی جو نظر بھی نہیں آنے والی، ایک چیونٹی کے قصے کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ یہ کیوں ذکر کیا؟ کہ چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے، کیا لشکر ہوگا جس میں انسان اور جنات، اور اس زمانے میں جسم بھی آج کے زمانے سے بڑے، اور ایسی، اور پھر پوری دنیا کی بادشاہت اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور وہ لشکر چل رہا ہے۔ چیونٹیاں اپنے بلوں سے نکل کر اور وہ ایک طرف جا رہی، انہوں نے جب دور سے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں تو وہ چیونٹیوں کی جو سردار تھی، اللہ نے اس کے قول کو قرآن کا اپنے کلام کا حصہ بنا کر اتارا۔ سورت کا نام سورہ نمل رکھا گیا۔ جب ایک چیونٹی اپنی قوم چیونٹیوں کی زندگی بچانے کے لیے کلمہ کہتی ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کلام کا حصہ بنا کر اس کی بات کو نقل کرتے ہیں، تو کیا درجہ ہے ان ایمان والوں کا کہ جو پوری انسانیت کی دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے پوری زندگی اس کام کو مقصد بنا کر نکلیں گے، ان کے درجے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ
وهم لا يشعرون، وہ کوئی جان بوجھ کے تم کو رونے گے نہیں، تمہارے جسم میں اتنے چھوٹے ہیں کہ پتہ ہی نہیں لگے گا۔ اب ہم لوگ چلتے پھرتے ہیں، کتنی چیونٹیاں ہمارے پاؤں کے نیچے آ جاتی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا۔ وہ تو پورا لشکر تھا، لیکن اللہ کو کتنی پسند آئی اس کی یہ بات۔ اور ہدہد کا ذکر بھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ سلیمان علیہ السلام جب تخت پر جاتے تھے تو ہدہد نیچے نیچے چلتا تھا، اور جہاں وہ اترتے تھے بلکہ پہلے ہدہد سے کہ دیکھو زمین میں ٹھونگ مارو اور بتاؤ کہ پانی کتنا نیچے ہے۔ جہاں پانی اچھا اور قریب ہوتا تو اترتے، جنوں کو حکم فرماتے وہ کنواں کھودتے اور پانی نکال کر لشکر کو دیا جاتا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام یمن اور خراسان کی ریاستوں سے جب واپس آ رہے تھے تو آتے ہی دربار لگا، وزراء کو بلایا گیا، جسے عام مشہور بات ہے اور روایات ہے۔ 500 وزراء انسانوں میں سے تھے جن کو وزارتیں ملی ہوئی تھیں، 500 وزراء جنات میں سے تھے۔ تخت پر یہ 1000 کے لیے کرسیاں تھیں اور تخت پر بیٹھتے تھے اور ہوا تخت کو لے کر اڑتی تھی۔ تو سب وزراء آ گئے، تو ہدہد بھی وزیر تھا ایک، یہ نہیں کہ پرندہ ہے شوق کے لیے رکھا، نہیں، وزیر تھا۔ اسی لیے حضرت سلیمان، اور جو مشورہ ہوتا ہے وہ سب سے، اس آیت سے بھی پتہ لگتا ہے کہ دیکھیں ہدہد جو ان کا ایک وزیر ہے وہ مشورے میں نہیں ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام ناراض ہوتے، ما لی لا اری الہدہد، بادشاہ سلامت ہے، شاہی ان کا ایک فرمان ہے، کیا ہوا ہمارا وزیر ہدہد غائب کیوں ہے؟ ما لی لا اری الہدہد، کیا ہوا؟ اگر وہ بغیر عذر کے پیچھے رہ گیا ہے، اور دیکھیں اس میں وقت کا بھی احساس کہ سلیمان جو بادشاہ ہیں وہ اور ان کے وزراء امور سلطنت اور دنیاوی جہاں فائدوں کے لیے مشورے کے لیے بیٹھے ہیں، اور ایک وزیر غائب ہے، ایک وزیر غائب ہے، تو غائب ہونے پر سلیمان علیہ السلام غصہ کا اظہار، ما لی لا اری الہدہد، کیا ہوا ہدہد کیوں غائب ہے؟ اس سے بھی جو ہے مشورے کی اہمیت، اور پھر جو امیر ہے اس کا اپنے ساتھیوں کو دیکھنا اور موجود نہ ہونے پر غصے کا اظہار۔ آخر وہ بھی سلیمان علیہ السلام کی صحبت میں رہ چکا تھا، ایک پرندہ ہوتے ہوئے اس کو پتہ تھا کہ میں بہت بڑے کام کے لیے رکا ہوں، لیکن بادشاہ سلامت کا مزاج شاہانہ، ہو سکتا ہے میری غیر حاضری کی وجہ سے ان کو جو ہے غصہ آ جائے، اور غصہ آ جائے تو بادشاہ ہے، میں تو چھوٹا سا۔ اس کی اس کیفیات اور اس جو ہے چیزوں کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ جب وہ ہدہد آیا تو سلیمان علیہ السلام کے کندھے پر یا سلیمان علیہ السلام کے سامنے نہیں بیٹھا، اتنی دور بیٹھا کہ سلیمان علیہ السلام اس کو پکڑ نہ لیں، اور آ کر بیٹھ گیا، اور واقعی دیکھا بادشاہ سلامت ناراض ہیں، اور بتایا ہوگا لوگوں نے کہ او بھئی ہدہد کہاں تھے؟ سلیمان علیہ السلام تمہارے نہ ہونے کی ایک شورا والے کے حاضر نہ ہونے سے، یعنی غصے کا اظہار تو کتنا ضروری ہے جب مشورہ اور وہ مشورہ تو امور سلطنت کے لیے تھا۔ جی ہاں، تو ہمارا مشورہ دین کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت غصے میں کیا ہوا؟ کیا فرمایا اگر اس نے کوئی صحیح عذر بیان نہ کیا، لأذبحنہ، آج چھری پھیر دوں گا، او لأعذبنہ، یا اس کے پروں کو اکھاڑ کر سارے پر اکھاڑ دوں گا، وہ چلنے اور اڑنے کے قابل نہ رہے، لیکن مگر یہ کہ کوئی بڑا عذر پیش کرے، اور واقعی اس نے بڑا عذر پیش کیا، اور وہ کیا، اسی کی وجہ سے اللہ نے قرآن، اے سلمان جو ہے سلیمان، اللہ نے آپ کو بادشاہت دی، پوری دنیا میں بادشاہت دی، آپ بڑے بادشاہ ہیں، لیکن میں جو آپ کے ساتھ تھا میں نے ایک قوم کو دیکھا بڑی طاقتور ہے اور بڑے جو ہے فن والی ہے، وہ کیا ان کا معبد شمس ہے، کیا عرش بلقیس ہے، اور وہ عورت ایک ملکہ ہے، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ ہمدردی ایک جانور کے دل میں، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کا سارا جو ہے جذبہ قرآن میں ذکر کیا، اور سلیمان علیہ السلام نے اسی کو ڈاکیہ بنایا خط دے کر، اے سلیمان، ایک قوم اور عورت ان کی بادشاہ اور سورج کی پرستش کر رہے ہیں، اس سے وہ برداشت نہ ہوا، اس لیے اللہ نے اس کا ذکر اور نام جو ہے قرآن پر، چند جانور ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، ہدہد ہے، اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں یہ چیونٹی ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے پھر خط بھیجا، تو بہرحال یہ ہے ہمدردی اور خیرخواہی، ادھر چیونٹی کی خیرخواہی، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کی بات کو ذکر کیا، ادھر جو ہے ہدہد کی خیرخواہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، بات چل رہی تھی کہ جو قوم تھی یمن کی، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور ان کو دین کی طرف بلایا، انہوں نے کہا آپ عظیم ہستی ہیں، آپ کا چہرہ بڑا منور ہے، آپ کی باتیں بالکل سمجھ میں آنے والی ہیں۔
ہیں، لیکن ہماری قبائلی زندگی ہے، سرداروں کے پوچھے بغیر ہم نہیں دین میں داخل ہو سکتے، مؤخر کیا۔ کہتا یہی بات ہے کہ مؤخر کرنے سے انسان کتنی خیروں سے محروم رہ جاتا ہے۔ پھر بات نکل گئی ان کے ہاتھوں سے، کتنے لوگ کفر ہی پہ مر گئے۔ بعد میں بعض لوگ اسلام لائے اور وہ افسوس کیا کرتے تھے کہ کاش ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی ہم اس وقت جو ہے اسلام میں داخل ہو جاتے۔ جیسے طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو کر یمن گئے اور وہ دعوت دی، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے اور دعوت کو لے کر کھڑے ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ مکرمہ میں موسم حج پر لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، تو 6 نوجوان مدینہ منورہ کے دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی اور ان کو اللہ کی طرف بلایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ مدینہ کے والے تھے اور عرب تھے، اوس اور خزرج، یہ دو عرب قومیں تھیں جو بت پرست تھے، اور اصل یہ یمن سے آئے تھے، یہ سد معرب ٹوٹا ہجرت کر کے یہاں پر آئے، اور کچھ غسانی بادشاہ وہ روم کی طرف چلے گئے۔ تو یہ 2 قومیں آباد تھیں، اور ان کے ساتھ یہود کے بڑے 3 قبیلے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ اور یہ یہود وہ تھے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کرنے، اور موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر انبیاء اپنی قوموں پر محنت کر کے پھر آخر میں اللہ کے دربار میں ان کو پیش کرتے تھے۔ عسفان ایک جگہ ہے جو شام اور مکے کے درمیان ہے، وہاں پر یعنی حاجی بھی جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ وہ کہ کتنے انبیاء اپنی قوموں کو لا کر عسفان میں ٹھہرے اور عسفان سے لے کر مکہ مکرمہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آئے، تورات ان کے پاس ہے، تورات اور انجیل میں اور پہلی آسمانی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ تو پورا تفصیل سے ذکر کہ ان کی جائے پیدائش کون سی ہوگی اور کیسے وہ دعوت دیں گے اور پھر کیسے وہ ہجرت کریں گے مدینہ منورہ کی طرف، یہ سارے واقعات۔ تو بنی اسرائیل کیونکہ انبیاء مسلسل بنی اسرائیل میں آئے اور انبیاء کے ساتھ، لیکن یہ ایک ایسی بگڑی ہوئی قوم کہ نبی محنت کرتے، ہدایت ملتی، اور کچھ نبی کے جانے کے بعد پھر یہ بگڑ جاتے، پھر اللہ دوسرا نبی بھیجتے، اس لیے طرح طرح کے ان پر عذاب آئے۔ کبھی بخت نصر کو اللہ ان پر مسلط کر رہے ہیں، اسی طرح فرعون کو ان پر مسلط کیا گیا تھا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، یہ خیبر اور مدینہ یہ ایسی جگہ ہیں کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی کا آخری جو وقت ہوگا وہ ان دونوں شہروں میں ہوگا۔ لیکن ان سے یہ غلطی ہوئی کہ جیسے انبیاء بنی اسرائیل یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو آخری نبی بھی وہ انہی کی اولاد میں سے، ہم میں سے ہوں گے، ہم ان کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا کام ہے، رسولوں کو جیسے فرشتوں میں سے حضرت ابراہیل علیہ السلام کو اللہ نے چنا وحی اور انسانوں کے لیے دین کی وحی لانے کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں انسانوں میں سے بھی ہم چنتے ہیں۔ اللہ نے یہ سعادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام ان کی 2 بیوی ہیں، ایک سارہ علیہ السلام جو اسحاق علیہ السلام کی والدہ ہے، قربانی انہوں نے بھی دی، لیکن قربانی اس گھرانے کی قربانی ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام اس کی قربانیاں چھوٹے درجے کی تھی، اس لیے بنی اسرائیل کے سارے انبیاء اکثر انبیاء اس میں سے آئے، لیکن جو حضرت حاجر علیہ السلام ہیں ان کی قربانی بہت بڑی تھی۔ اس بڑی قربانی کی وجہ سے ان کی نسل سے سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل سے بنایا، وہ حضرت حاجر علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو حضرت حاجر علیہ السلام شاہی محلات میں رہنے والی، بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا، شادی ہو گئی، بیوی بن گئی، اور ان سے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا دیا۔ اچھا، یہ تھوڑے سے عرصے جو حاجر علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہی، اللہ اکبر، کیا تربیت کی ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ نبی کی محنت اور نبی کی دعا اور نبی کی کوشش وہ ایسی کہ حاجر علیہ السلام کیسے ایمان والی بنی۔ اے ابراہیم، تمہیں جس امتحان بھی جو تمہارے سامنے آیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جو امتحان بھی آیا اللہ کی طرف سے آزمائش آئی تو تم اس میں کامیاب، آگ میں ڈالے جاتے ہوئے فرشتوں سے بھی تم نے مدد نہیں لی، اور تمہارا آخری کلمہ حسبی اللہ،
میرے لیے کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگ کو آگ ہوتے اسی وقت وہ ہر چیز کو جلا رہی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے جسم اور کپڑے کے ایک تار کو، جسم کے ایک بال کو جلا نہیں رہی، بلکہ وہ ایسی ٹھنڈی کے فرماتے ہیں کہ جو لذت مجھے اس آگ میں اللہ نے پہنچائی وہ محلات میں بھی مجھے راحت نہیں مل سکی جو آگ میں۔ وہ 40 دن میرے زندگی کے بہترین دن تھے، وہ 40 دن میرے بہترین دن تھے۔ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں اور قبائل کے پاس آ رہے ہیں، کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، میری اپنی قوم میری بات کو جھٹلا رہی ہے، میرے پیغام کو پہنچانے نہیں دے رہی، اور میرے ذمہ پوری انسانیت ہے، پوری انسانیت۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَكَانَ حَرِيصًا عَلَى هِدَايَةِ النَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ ایسا غم کہ اللہ تسلی دے رہے ہیں، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ کیا آپ اپنے آپ کو بھلا دیں گے، پگھلا دیں گے جسم کو اپنے آپ کے ذمے تو راہ دکھلانا ہے، محنت کرنا ہے، باقی ہدایت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے آپ کی امت کو اس دعوت کے کام کے لیے چنا۔ اس لیے جو بھی کلمہ پڑھتا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ یہ اللہ سے ایک عہد ہے، اللہ سے وعدہ ہے، ہم نے اپنی جان اور مال کا لا الہ الا اللہ کہہ کے سودا کر لیا، اور اللہ نے اس سودے کو ایسے خوش ہو کر قبول کیا کہ اپنی کتاب میں لکھ دیا، قسم ہے اس بات کی کہ اللہ اپنا ذاتی نام اللہ نے ذکر کیا کہ ان لا الہ الا اللہ والوں کے جانوں کو، مالوں کو اللہ نے خرید لیا جنت اور اپنی رضا کے بدلے میں۔ خریدنے کا لفظ بتاتا ہے کہ مجھے ضرورت تھی، بھئی کیا کپڑے خرید کے لے لایا ہوں، کیونکہ گرمیاں آ رہی ہیں، گرمیوں کے کپڑے کی ضرورت ہے، سردیاں آ رہی ہیں تو مجھے احتیاج ہے کہ سردی کے گرم کپڑے خریدوں، عید آ رہی ہے تو نئے کپڑے خریدوں۔ خریدنے کا لفظ احتیاج کو بتلا رہا ہے۔ میں گاڑی خرید کر لایا ہوں کیونکہ مجھے سفر کرنا پڑتا ہے، میں نے گھر خریدا ہے، اپنے بچوں کو اس میں ٹھہرانا ہے۔ اللہ کی ذات ان سب چیزوں سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ قسم کھا کر اپنے ذاتی نام، کتنی بڑی عزت کی بات ہے کہ یہ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا ہے، ان کے جان اور مال کو اللہ نے خرید لیا۔ کیا مطلب کہ یہ اپنی جانوں میں اور اپنے مالوں میں جب اللہ کو ہم نے بیچ دیا، یہ اللہ کے ہو گئے، تو اس میں ایسے تصرف کریں گے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ تو بھائی سب اس کا ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ؟ ہاں، اللہ نے خریدا اور اپنی رضا اور جنت کے بدلے میں۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے اور شرف ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور آپ قبائل کے پاس آ رہے ہیں، آوونی، اللہ سے دعا کر کے اے اللہ آپ میری مدد فرمائیں، میری بات، لیکن مجاہدہ اور قربانی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں شروع اسلام لانے والوں میں سے تھا، چھٹا آدمی تھا جو اسلام لایا، اور میرا کوئی قبیلہ نہ تھا کہ میں قبیلے کا فرد ہوں، کیونکہ وہ لوگ قبیلہ ہونے کی ایسے حفاظت کیا کرتے تھے، خبردار کوئی ان کو تکلیف پہنچائے، اس لیے جن کے قبائل تھے وہ مسلمان ہوئے تو قبیلہ ان کی کوئی مدد کرتا تھا۔ کہتے ہیں میرا کوئی قبیلہ نہیں تھا، اس لیے کھلے مہار مجھے تکلیفیں دی، اور مجھے تکلیفیں ایسے دی کہ آگ کے انگارے زمین پر ڈال کر، مجھے اس کے اوپر ڈال کر، اور سینے پر چٹان یا آدمی اپنا پاؤں رکھ لیتا تھا تاکہ میں آگ سے اپنے جسم کو جدا نہ کر سکوں، اور وہ آگ میرے جسم سے پگھلنے والے جو پانی اور خون نکلتا تھا اس سے وہ آگ بجھتی تھی۔ ابھی کتنے قابل قدر ہیں کہ جو اپنی قوم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جو ہے قبول نہیں کیا، آپ کو کتنا رنج ہوا، حالانکہ آپ کتنی خوشی سے یہ پیغام اللہ کا لے کر آئے تھے۔ اے ابو سفیان واللہ واللہ لتموتن، تم نے مرنا ہے، لیکن مرنا ختم ہونے کا نام نہیں ہے، ثم لتبعثن، پھر تمہیں دوبارہ
زندہ کیا جائے گا، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر تمہیں اس زندگی کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ لا يدخلن محسنکم الجنہ ومسیئکم النار۔ یہ تمہارا ایک ایک آنکھ کا ایک ایک دیکھنا، اور زبان کا ایک ایک بول، کان سے ایک ایک بات کا سننا، اور دماغ سے ایک ایک تدبیر، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہارے کان اور تمہاری آنکھ اور تمہارے دل، اس کے ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا یا اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق استعمال کیا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو لے کر پھر رہے ہیں۔ وہ یمن والوں کا قصہ تھا کہ انہوں نے بات کو مؤخر کیا تو وہ پیچھے ہو گئے، کتنے ہی لوگ پھر وہ کفر ہی پر مر گئے، اور کتنے لوگوں کو بعد میں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، اور اس بات کا افسوس کہ کاش ہم پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتے۔ تو مدینے کے یہ 6 نوجوان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دن میں ملاقات، لیکن دن میں ملاقات کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا، اس لیے رات کا وقت مقرر کیا گیا، اور مینا کی ایک گھاٹی ہے، وہاں پر وہ جگہ آج بھی محفوظ ہے، چھوٹی سی ایک مسجد بنی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہاں آئے، اور پھر یہ 6 نوجوان آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں۔ اچھا یہ کہ جیسے پہلے عرض کیا گیا کہ مدینہ منورہ میں بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع 3 بڑے یہ ہتھیار بناتے تھے اور سونے کا کاروبار کرتے تھے، اور ہتھیار بنا کر اس وقت بھی ان کی سرش میں تھا 2 قوموں کو لڑاؤ اور یہ ہتھیار بیچو، اور اپنے جہاں تجوریاں بھرو، لڑاؤ اور ہتھیار بیچو، اور اس طرح وہ جو ہے عربوں میں لڑائی بعاث ایک جنگ تھی جس میں 20 ان کے قتل ہوئے تھے اور بہت بڑا نقصان ہوا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ جانے سے پہلے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 نوجوانوں کو کہا مجھے لے جاؤ، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کی ہستی بہت عظیم ہے اور آپ کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ جب ہم آپس میں لڑائی کر رہے ہیں تو جیسے حفاظت کرنی چاہیے ویسے حفاظت نہیں کر سکتے، لیکن آپ کا یہ پیغام بہت بڑا ہے۔ کیسے سمجھدار تھے یہ نوجوان، ہمیں اجازت دیجئے ہم جا کر اس پیغام کو پہنچائیں گے اور آپ کے لیے فضا ہموار کریں گے۔ اللہ کے یہ ہے سمجھداری مدینہ والوں کی، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے کہ کتنا بڑا یہ پیغام ہے، کتنی بڑی پھر کیا سعادت اللہ نے ان مدینے والوں کو عطا فرمائی کہ ان کی محنت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن مدینہ کے جہاں حضور اطمینان سے زندگی گزار سکیں، اور پھر کیسے مدینہ منورہ کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے کونے کونے میں چاروں طرف دین اسلام پھیلنے کا مرکز بنایا اور یہاں والوں کو قبول کیے۔ بلکہ مکہ میں جو مسلمان تھے ہجرت کو فرض کر دیا گیا کہ جو ہجرت نہیں کرے گا اور اب اپنی مرضی سے مکے میں رہے گا اور پھر ان کی طرف سے تکلیفیں آئیں گی اور دین پر عمل نہیں کر سکے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ تو سوائے ان لوگوں کے جن کو انہوں نے بیڑیوں میں باندھ کر روکا ہوا تھا، تکلیفیں دیتے تھے، وہ مجبور تھے، ورنہ سب نے ہجرت کی، سب نے ہجرت کی۔ مدینہ منورہ کو اللہ نے اس کے لیے قبول کیا۔ یہ لوگ جب دعوت لے کر آئے، حضور ابھی مکہ میں دعوت دے رہے ہیں، ہجرت کا حکم نہیں آیا، لیکن انہوں نے دعوت شروع کی۔ اگلے سال 12 آدمی جو اسلام لا کر وہ حج کے لیے آئے، اور حضور کے ہاتھ پر جو دوبارہ اسلام پر انہوں نے بیعت کی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ پھر دوسرا سال گزرا تو تیسرے موسم میں 72 کے قریب آدمی آئے اور یہ خوشخبری لے کر آئے اے اللہ کے رسول، اب اس دعوت کی وجہ سے کوئی گھر ایسا نہیں رہا کہ جس میں کوئی نہ کوئی مسلمان نہ ہو گیا۔ ما بقی بیت من بیوت المدینہ وما بقی دار من دور المدینہ الا قد دخل فیہ الاسلام، اس میں اسلام داخل ہو چکا۔ یہ نوجوان جہاں دعوت، اچھا 1 سال کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، اے اللہ کے رسول اسلام تو لا رہے ہیں لیکن اسلام تو ایک پورا جہاں طریقہ زندگی ہے، اس میں اللہ کے احکام ہیں، قرآن آپ پر اتر رہا ہے، آپ ہمارے پاس ایک اپنے کسی ایسے صحابی کو بھیجیے جو عالم ہو اور ہمیں دین سکھائے۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ گئے ہوئے تھے، آپ نے حبشہ پیغام بھیجا، اے مصعب تم حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے، اب دوسری ہجرت کرو، حبشہ سے تم مدینہ منورہ پہنچو۔ مصعب ابن عمیر مدینہ منورہ آ گئے۔ کہتے ہیں کہ 1 سال کی تشکیل، تو ان کو 1 سال کے لیے بھیجا تھا، اور وہ آئے تو اسد ابن زرارہ
یہ ان 5-6 سے پہلے اسلام لا چکے تھے اور مدینہ منورہ کے سرداروں میں سے تھے، اور ان کا جو ہے باغ تھا۔ اب جب جو ہے یہ بات واضح تھی کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، مصعب بن عمیر یہ پہلے نمائندے ہیں، عالم ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، تو اسد بن زرارہ نے ان کا استقبال کیا اور اپنے باغ میں جو بنا ایک ٹھہرنے کی جگہ تھی وہاں ان کو ٹھہرایا۔ اب یہ عالم اور معلم ہونے کی حیثیت سے لیکن دعوت بھی دے رہے ہیں، جو پہلے سے مسلمان ہیں ان کو اللہ کے احکام بھی سکھا رہے ہیں، اور جو کافر ان سے ملنے آتا ہے بھئی کیا مقصد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، تو پوری دعوت دیا کرتے تھے، اور لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، ان کا بیٹا جو ہے اسلام میں داخل ہوا تھا۔ یہ راتوں کو بت کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کا بیٹا جو ہے وہ بت کو لے جا کر کہیں باہر غائب کر دیتا، یہ جب عبادت کے لیے آتے تو تلاش کرتے تھے تو کہیں سے ان کو ملتا۔ ایک دفعہ ان بیٹوں نے اس جو ہے بت کو لیا اور مردہ کتے کو اس کے ساتھ باندھا اور گندگی میں پھینک دیا، پھر یہی حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا۔ تو ایسے جو ہے یہ دعوت چلتی رہی، اور جب جو ہے ماحول بنا تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچا، اے اللہ کے رسول آپ تشریف لائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا سفر جو ہے کہ جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، اور ام معبد کا واقعہ کہ جاتے ہوئے ایک عورت تھی، اس کی بکریاں تھیں، حضور نے بکری منگائی، بکریاں تو باقی ساری جو ہے کھیتوں میں جا چکی تھی، اور ایک ایسی بکری کہ جو بالکل دودھ دینے کے قابل نہیں تھی وہ حضور نے منگائی، اس کے تھن پر ہاتھ جو ہے پھیرا، اس کا تھن بھر گیا، دودھ پیالے میں خود بھی پیا اور جو ہے ان گھر والوں کو بھی پلایا۔ اسی پر انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت برکت والا شخص ہے کہ جس کی وجہ سے یہ برکت ظاہر ہوئی۔ اسی میں سراقہ ابن مالک کا واقعہ آیا کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے آ رہا تھا، اے اللہ کے رسول یہ قریب ہو رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رویا کرتے تھے، ابوبکر کیوں رو رہے ہو؟ اے اللہ کے رسول کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو سراقہ ابن مالک دوڑتے ہوئے آیا، اور جب اس کے گھوڑے کے چاروں پاؤں پتھر کے اندر دھسے تو بڑی زور سے وہ آگے کی طرف گرا، اور کھڑا ہوتے اس نے ہاتھ جوڑے کہ یہ آپ کے رب نے میرے ساتھ کیا ہے، آپ میرے لیے دعا کیجئے، میرا گھوڑا اس چٹان کے اندر جو اس کے پاؤں دھس گئے اس سے نکال دیں، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو راستے میں آپ کے پیچھے آنے والا میں اس کو دوسرے راستوں پہ ڈال دوں گا، وہ آپ تک پہنچ ہی نہیں سکے گا، آپ کے راستے سے ان کو اندھا کر دوں گا۔ اور واقعی پھر ایسا ہوا، اور پھر سراقہ ابن مالک جہاں مدینہ منورہ میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا کہ کسرا فارس کے خزانے تمہارے ہاتھ پر فتح ہوں گے، اور میں 2 کنگن کسرا کے جو خاص اس نے اپنے لیے بنائے سونے کے وہ تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ تو بہرحال بھائی دین کی محنت، دین کی دعوت اور اس کے لیے ہجرت کرنا، اپنے گھر کو چھوڑنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا الہجرۃ لکنت رجلا من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی تو انصار مدینہ میں سے میں ایک آدمی ہوتا۔ تو یہ دعوت بنیاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت دے رہے ہیں اور صحابہ بھی، اور یہ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی انسان کے لیے عبادت پر آنا آسان ہوگا، اور عبادت پر ڈالنے کے لیے پھر اللہ کی مہربانی، ایک ایمان یہ طاقت ہے عبادت پر ڈالنے کی، پھر اللہ نے نماز ایسی عبادت دی کہ جس عبادت کی وجہ سے پورے دین پر چلنا انسانوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک پورے جسم کو، دل اور دماغ کو انسان اللہ کے حکم کا پابند کر دیتا ہے۔ یہ تو وہ تحفہ، خاص تحفہ ہے، جیسے اپنے دوستوں کو بڑے بڑے لوگ ہدیے بھیجتے ہیں اپنے نوکروں اور غلاموں کے ہاتھ یا کسی اور ذریعے سے، لیکن خاص جو تحفہ ہو اس کو بلایا جاتا ہے، دعوت کا انتظام کیا جاتا ہے، اور پھر اندر بیٹھ کر چپکے سے یہ تحفہ کوئی دیکھ نہ لے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو آسمانوں پر بلایا، اپنے دربار میں حاضر کیا، اللہ کے سامنے تحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری جانی، مالی اور قولی عبادتیں میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے دربار میں کوئی سونا انسان پیش نہیں کرے گا، کوئی چاندی پیش نہیں کرے گا، اپنے عہدے نہیں دکھلائے گا کہ میں بادشاہ بن کر آیا ہوں، ساز و سامان نہیں دکھلائے گا، وہاں تو عبادات۔ اللہ کے رسول التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری قولی عبادتیں، کیونکہ زبان کا بول یہ بھی عبادت ہے، اور میری جو ہے وہ
جو عملی عبادتیں، پورے جسم کا استعمال، اور میری مالی عبادتیں، سب کے سب آپ کے لیے۔ تین چیزیں اللہ کے دربار میں پیش کی تو تین چیزوں کے بدلے میں اللہ کی طرف سے تین انعام اللہ کی طرف سے ملے۔ السلام علیکہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو آپ کے رب کی طرف سے، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمتیں ہوں، اور وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ قربان جائیں نبی کی سخاوت پر کہ دنیا میں ہوتے ہوئے بھی اپنی امت کے لیے ساری رات جاگتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے، اور قیامت میں جب اٹھایا جائے گا تو بھی اللہ کے رسول انبیاء تک کی زبان پر اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے نفسی نفسی ہوگا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر امتی امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت میں تو آپ بہت جلدی جنت میں چلے جائیں گے، مقام محمود ملے گا؟ کہ نہیں، مجھے تم قیامت میں جبکہ حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو مجھے تین جگہ پاؤ گے، یا میں حوض کوثر پر ہوں گا اور حوض کوثر سے اپنے ہاتھ سے میں اپنے ایمان والے امتیوں کو حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، یا میں جہاں جہاں نامہ اعمال تولے جائیں گے اس ترازو کے پاس ہوں گا جب میرے گناہگار امتی کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے اور جو ہے نیکیاں کم ہو جائیں گی، اور یہ ناکامی کی نشانی ہے، تو اس وقت میں اللہ کے سامنے سفارش کروں گا اور ان کی سفارش کروا کر جہنم کے راستے سے جنت کے راستے کی طرف متوجہ کروں گا، یا پل صراط پر کے پاس ہوں گا، پل صراط پر سے جو گزریں گے تو میں ان کی سفارش کروں گا۔ تو جو اللہ یعنی اللہ کے رسول دنیا میں جہاں امت کے لیے مانگتے تھے، اللہ کے دربار میں پہنچے تو وہاں بھی امت کو یاد رکھا، اور قیامت میں بھی یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے 50 نمازیں دی۔ اے میرے نماز، یہ عبادت اللہ تعالیٰ کی 50 نمازیں آپ کی امت میرے سامنے کھڑے رہیں پڑھتے رہیں، باقی رزق کون دے گا، پالے گا کون بھائی؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اصحاب کہف کو جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے، شاہی خاندان کے نوجوان تھے، عالم کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنی پہچان دی، یہ اپنی پہچان دی۔ اللہ کو جو پہچانا وہ بادشاہ کہتا نہیں میں تمہارا رب ہوں، میں انتظام چلانے والا میں ہوں، یہ طاقتیں میری ہیں، تو ان کے دلوں سے بادشاہ کی وقت نکل گئی، اور اللہ کی ذات کا ایمان۔ لیکن ایمان یہ اللہ کا عشق ہے، یہ خوشبو ہے جو چھپائی نہیں چھپتی۔ ان کے جو ہیں سلیقوں سے اور ان کے طور طریقوں سے پتہ لگ گیا کہ بادشاہ کے سامنے آ کر بادشاہ کی ویسے تعظیم نہیں کرتے جیسے اور لوگ کرتے ہیں، اور کیسے وہ تعظیم کریں بادشاہ کی جبکہ اللہ کی بڑائی ان کے دل میں آ گئی تھی، کیونکہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کی ساری چیزوں کی بڑائیوں اور تاثر کو نکال دیتا ہے۔ اللہ کی بڑائی دل میں آ جاتی ہے اور ساری چیزوں کے خوف اور تاثر کو نکال دیتا ہے۔ اللہ کی محبت والا خوف کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، جی ہاں یہ دل میں آ جاتا ہے، ساری چیزوں سے امیدیں منقطع ہو جاتی ہیں اور اللہ کی ذات پر امید بن جاتی ہے۔ اس لیے کلمہ خوف بھی ہے، خوف ہو تو اللہ کا، امید ہو تو اللہ کی۔ کلمہ خوف بھی ہے اور کلمہ رجا بھی ہے، اور یہ کلمہ اخلاص بھی ہے کہ اس کلمے کے بعد پھر انسان کے اعمال اتنے پاکیزہ کہ صرف اللہ کی نسبت، اس کا ہنسنا اور اس کا مسکرانا اور اس کا جہاں زندہ رہنا، حتیٰ کہ اس کا مرنا اور زندگی کے سارے اعمال یہ سب اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اخلاص کے بقدر اعمال کا وزن ہوگا، اور اخلاص ایمان کے بقدر آتا ہے۔ ایمان صحابہ کرام کہتے ہیں صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان ایسے جمع ہوا ہوتا تھا، گڑا ہوا ہوتا تھا جیسے پہاڑ زمین پر گڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہوائیں آندھیاں چلتی ہیں گھروں کو الٹ دیتے ہیں، آندھیاں چلتی ہیں درختوں کو اکھاڑ دیتے ہیں، آندھیاں چلتی ہیں انسانوں کو اڑا دیتی ہیں، لیکن پہاڑ پر کوئی آندھی اثر نہیں کر سکتی۔ تو اسی طرح ایسا ایمان کہ حالات کی آندھیاں ایمان والوں کے ایمان کو متزلزل ہونے نہیں دیتی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ ایمان عطا فرمائے۔ صحابہ کرام ایسے ایمان والے تھے کہ جو ہے اللہ کی ذات پر یقین۔ اس لیے قصہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ سفر میں تھے، ایک بستی میں پہنچے تو دیکھا لوگوں کی بھیڑ ہے اور رش ہے۔ وہ عبداللہ ابن عمر بڑے عالم تھے
اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے کہ صاحبزادے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاگرد اور صحابی تھے. کیا ان کا ایمان تھا؟ کہا دیکھو کیا ہوا ہے. کہا جی ایک بلا یا ایک شیر آیا ہوا ہے اور وہ بیچ میں کھڑا ہوا ہے اور لوگ اس سے ڈر رہے ہیں. تو کہتے جس کے دل میں اللہ کا خوف آیا وہ کس سے ڈرتا نہیں. وہ اترے اور لوگوں کی بھیڑ کو چیرتے ہوئے شیر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور سامنے کھڑے ہو کر اس کے کانوں کو ایٹھا اور ایک چپت لگائی کہ اگر اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اس انسانوں میں سے کسی کو چیرو پھاڑو تو اپنا کام کرو اور لوگوں کو چھوڑ دو، اور اگر تم اپنی مستی میں آئے ہو تو یہاں سے نکل جاؤ. وہ شیر تو دم دبا کے بھاگا. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اور کیا ایمانی کلمات کہے کہ انما سلط علی ابن آدم ما خافہ ابن آدم. جب انسان چیزوں سے ڈرتا ہے اور اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا تو یہ چیزیں مسلط ہوتی ہیں. پھر ہائے یہ حکومت، ہائے فوج، ہائے پولیس، ہائے یہ جو ہے طاقتوں والے، ہائے یہ ہتھیار. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بلال پارک لاہور کے بیان کر رہے تھے اور ایک عجیب ایمان افروز بیان کیا، اور اس میں کچھ جو ہے طاقتوں والے کچھ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بیان سن رہے تھے کہ دیکھو اپنا ایمان ایسا بناؤ کہ دشمنوں کے بمبار جہاز اور ان کے یہ میزائل اور ان کے یہ ٹینک اور توپیں اور بندوقیں تمہیں بچوں کے وہ کھلونے معلوم ہو جو ریموٹ سے چلتے ہیں. بچوں کے کھلونے معلوم ہو. بچہ جب ریموٹ لے بیٹھا ہوا اور جناب گھر میں ٹینک اور توپ، اسے کوئی ڈرتا ہے کہ بھئی یہ مصنوعی چیزیں ہیں. تو اسی طرح ساری چیزیں کس کی قبضہ قدرت میں ہیں؟ تو وہ بہت بڑے فوج کے بڑے آفیسر کہنے کہ میں نے ایسے ایمان کی بات سنی کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں سنی، کہ اپنے ایمان کو ایسا بناؤ کہ لوگوں کے دشمنوں کے بمبار جہاز اور ان کی یہ توپیں اور ان کے یہ ٹینک اور بندوقیں یہ جو ہے ریموٹ سے چلنے والے کھلونے. کیوں؟ اس لیے بچہ تو وہ کھلونا اس کے لیے بنایا ہوا ہے، لیکن ایمان والا سمجھتا ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اور اس کو استعمال کرنے والے اللہ ہیں. نفع نقصان اللہ چاہیں گے تو نقصان پہنچے گا، اور اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو سارے ہتھیار مل کر کسی کے بال کو بیگا نہیں کر سکتے. کیا ایمان والی بات کی ہے، اور یہ حقیقت میں واقعہ ہے. اور یہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب چیزوں کا خوف نکل جائے گا تو پھر کوئی چیز اس کو متاثر نہیں کرے گی، اور اللہ کا خوف نہ ہو تو چیزیں مسلط، پھر اپنا سایہ بھی ڈرائے گا. وَإِنَّمَا وُكِلَ ابْنُ آدم لِمَنْ رَجَاهُ ابن آدم. انسان جن چیزوں سے امید باندھ لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسی کے حوالے کرے. اچھا ادھر لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، مجھے اللہ مانا ہے، اور ادھر ان چیزوں سے امید، جاؤ ان کے حوالے سے. ہاں در در کے دھکے کھاؤ گے، اپنی زندگی کے سرمایے کو ضائع کرو گے، اور ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، اور ادھر کافروں کا لشکر بھی تھا، اور ان میں حضرت خالد بن ولید بھی اس وقت کافروں میں تھے. عثمان جگہ میں دونوں جمع ہوئے اور کوئی جنگ کا ماحول بن رہا تھا. تو ظہر کی نماز کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو نماز پڑھائی جماعت کے ساتھ، اور نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے تو کافروں کو تنبہ ہوا کہ یہ کیا ہوا. نماز میں تو یہ ہاتھ باندھ کے حضور کے پیچھے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کھڑے ہوئے تھے، اور یہ رکوع میں بھی گئے، سجدے میں بھی گئے. تو یہ تو ہم نے بہت بڑا یعنی موقع اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیا. لیکن کیسے وہ کچھ کر سکتے تھے جبکہ اللہ کی مدد نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تھی. ان کو یہ خیال بھی نہیں آیا. اب وہ جو ہے اپنے ہاتھوں کو مل رہے ہیں اور جو افسوس سے جو ہے وہ جو ہے بات کر رہے ہیں. معاملہ اللہ کے ہاتھ میں. تو کسی نے کہا کہ مسلمان ایک نماز نہیں پڑھتا، وہ تو 5 نمازیں پڑھتا ہے، اور ایک عصر کی نماز آ رہی ہے، اور عصر کی نماز تو ان کو اپنی اولادوں سے بھی بہت محبوب ہے، اور یہ نماز میں شامل ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو تم تو تقوی اختیار کرو، تم تو نمازوں اور عبادات میں لگو، اور تم صبر کرو. ان کی اسکیمیں ذرہ برابر تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ ان تصبروا
واتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اللہ کے دین پر جمو، اور دین پر جو مشقتیں، جو خواہشات کو چھوڑ کر نماز میں، عبادات میں، دین میں لگنا پڑتا ہے، اس پر آ جاؤ اور تقوی والی زندگی اختیار کرو۔ یہ سارے دنیا کے طاقتیں مل کر سارے اپنے ہتھیاروں کو جمع کر لیں تو بال کے برابر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب یہ کافر تو خوش ہو رہے ہیں کہ عصر کی نماز آئے گی اور ہم اپنا ہم اپنے دل کھول کر مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کی صورت اتار دی۔ اے میرے نبی، آپ اپنے صحابہ کو دو حصوں میں تقسیم کریں، آدھے حصے کو دشمنوں کی طرف متوجہ کریں کہ وہ حملہ نہ کر سکیں، آدھے کو آپ کچھ نماز پڑھائیں، پھر آپ کے پیچھے والے یہ چلے جائیں دشمنوں کے سامنے، اور دشمن کے سامنے جو کھڑے ہیں وہ آ جائیں آپ کے پیچھے اور آپ ان کو نماز پوری کرائیں، پھر یہ چلے جائیں دشمنوں کے سامنے اور وہ جو دشمنوں کے سامنے ہیں وہ آ کر اپنی بقیہ نماز کو پورا کر لیں۔ آپ کی نماز پوری ہو چکی ہے۔ علماء کرام نے تفصیل سے ایسی حالت میں نماز پڑھنے کے مسائل کو تفصیل سے لکھا ہے۔ یہ ایسا دین ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، جو ہماری پوری زندگی اور حالات میں اللہ کے احکام کیسے ماننے ہیں اس کو یہ گھیرے ہوئے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی آیت اور سب سے بڑا انعام اللہ کی طرف سے وہ اس آیت میں ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ بہت بڑی آیت، بہت بڑا اللہ کا انعام۔ ایک اسرائیلی حضرت عمر سے کہتا ہے، اے عمر، یہ آیت اتنی بڑی ہے، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، ہم جانتے ہیں، اگر یہ آیت ہمارے نبی پر اترتی تو جس دن ہماری کتاب تورات میں یہ آیت اترتی اس کو ہم عید کا دن بنا لیتے، وہ ہماری عید ہوتی۔ حضرت عمر نے فرمایا تم سمجھتے نہیں، اللہ اتارنے والے ہیں اور اتارا اپنے نبی پر ہے، اللہ نے پہلے ہی سے اس کو سب سے عظیم دن جو ہمارا ہے عرفہ کا دن، اس دن اپنے نبی پر اور صحابہ کرام کی موجودگی میں اور احرام کی حالت میں یہ اتاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اچھی کوئی جماعت نہیں، اور عرفہ کے دن سے کوئی اچھا دن نہیں، اور احرام کی حالت سے کوئی اچھی حالت نہیں، اس کے پاسنگ میں بھی کوئی وقت اور کوئی جماعت آ نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول ہیں، ہزاروں صحابہ ہیں، احرام کی حالت میں ہیں، عرفہ کا دن ہے، دعا میں لگے ہوئے ہیں، اور اس وقت اللہ کی طرف سے یہ آخری آیت اترتی ہے، اے امت محمدیہ فخر اور ناز کرو کہ دین اللہ نے اتارا، اترتے اترتے آج تمہارا دین مکمل ہو گیا اور اللہ نے اپنے احسان کو پورا کر دیا۔ اور یاد رکھو یہ دین اسلام اتنا زبردست طریقہ زندگی ہے جو اللہ نے تمہارے لیے ازل سے ابد تک پسند کیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ اللہ کا پسندیدہ طریقہ زندگی ہے، اس کا ایک ایک حکم۔ تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دین کی محنت اس امت کو عطا فرمائی۔ تو بہرحال نماز کی بات چل رہی تھی کہ یہ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں، حالت جنگ میں بھی۔ حضرت خالد بن ولید کافروں کی طرف سے تھے، وہ کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ اس ہستی کی تو واقعی آسمانوں سے رہبری رہنمائی ہو رہی ہے، باقی ضد کی وجہ سے ہم اپنے کفر تک تھے، اور فتح مکہ کے بعد خالد بن ولید، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام میں داخل کر دیا، مشرف اسلام کر دیا۔ تو یہ نماز اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا کر اس امت کو عطا فرمائی، اور یہ امت اتنی محبوب، اے نبی وہ تو نمازوں میں لگے رہیں، باقی پرورش کرنا اور پالنا رزق یہ میرے ذمہ ہے۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے بار بار عرض کرنے سے 5 نمازیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اعلان ہوا پیچھے سے، اے میرے نبی، آپ کی یہ امت 5 نمازیں ادا کریں گی اور میں ان کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا، 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنا دی گئی، نماز میں رکھ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا دین مرحمت فرمایا، تا فخر اور ناز کرو اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے جیسا نبی بنایا، اپنے حبیب کو تمہارا نبی بنا کر بھیجا، اور کہا میرے لیے بھی فخر کی بات ہے
اللہ نے امتوں میں سے جو بہترین امت ہوتے ہوئے جو نبیوں کا کام کرنے والی ہے وہ امت مجھے عطا فرمائی۔ حضرات انبیاء کرام انبیاء ہیں، ان کے ذمے اپنی قوموں تک پیغام پہنچانا ہے، لیکن ان کا دائرہ نبوت محدود ہے۔ یہ امت ہوتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے قیامت تک آنے والی نسلوں اور زمانوں کے لیے بشیر اور نذیر اور رسول بنا کر بھیجے گئے، اسی طرح اللہ نے امت کو امت ہوتے ہوئے حضور کے کام کے لیے چنا ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، تم اللہ کے دین کے لیے اپنے جان اور مال کو لگاتے رہو، یہ اللہ حکم دے رہے ہیں۔ نبی کو حکم ہے وجاہدوا بہ جہادا کبیرا، اپنی صلاحیت اور زندگی سب کچھ لگائیے جان اور مال کو اللہ کے دین کے لیے۔ اور اسی طرح اللہ اس امت کو کہ تم اللہ کے دین کے لیے جو ہے تم اپنی مال اور قوت کو لگاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں اس کے لیے پسند کیا ہے، اللہ نے اس کے لیے تمہیں چھانٹا ہے، اللہ نے اس کے لیے تمہیں چنا ہے۔ یہ صفات جو انبیاء کے لیے تھی، کیونکہ یہ امت پوری کی پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی ذمہ دار ہے، وہی صفات اللہ نے اس امت کے لیے ذکر کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی محنت چلتی رہے گی، لیکن پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دین اپنیوں میں اجنبی ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر تشریف لاتے، یہ تو چھوٹی عمر کی تھی اور حضور دیر سے آتے تھے، یہ گھر میں سو جاتی تھی، لیکن قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے۔ آپ نے فرمایا میں پورا پاکیزہ دین لے کر آیا اور اس دین کی کمال اور چھت میں اخلاق لے کر آیا۔ جیسے اللہ نے پاکیزہ دین اور طریقہ زندگی مجھے دیا، میری سنتیں یہ دین اس سے مزین ہے، اسی طرح اللہ نے مجھے اخلاق کی تعلیم بھی دی۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین جو سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور اللہ کا یعنی احکام کے اعضاء کو اور نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، جسے اللہ نے یہ عطا فرمایا، تو اسی طرح اللہ نے مجھے اخلاق کی تعلیم بھی دی۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات گئے دیر سے آتے تھے تو دروازے کو اتنا آہستہ سے جو ہے ہاتھ لگا کر پیچھے کرتے تھے کہ اس کی آہٹ سے کسی کی نیند خراب نہ ہو۔ سلام بھی آپ ایسے کرتے تھے کہ جاگا ہوا ہو تو سلام کا جواب دے دے، اب کوئی نیند میں ہے تو اس کی نیند خراب نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ہمارے پاس آتے، صحابہ میں بیٹھ کے پوری انسانیت کا فکر، اس زمانے میں تو چاروں طرف کفر تھا، اور آپ جو ہے اتنی فکر فرماتے تھے کہ اللہ تسلی دے رہے ہیں، اور پھر اس زمانے کے انسان نے قیامت تک آنے والی نسلوں کا فکر آپ کے سینے میں تھا۔ اس لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ہر وقت آپ کے سینے سے غم کی وجہ سے ایک ایسی آواز سنتے تھے جیسے ہنڈیا کو جب جہاں چولہے پر رکھا جائے اور وہ گرم ہو کر جب جہاں وہ ابلتی ہے تو جو آواز اس ہنڈیا سے نکلتی ہے آپ کے سینے سے نکلتی۔ آپ صلی اللہ علیہ صحابہ کرام کو یہ بات کرتے اور خوشی کی بات تو صحابہ ہنستے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی آپ کھلکھلا کر نہیں ہنسے، کیونکہ آپ کے دل میں غم ہے۔ لیکن صحابہ کی دلداری کے لیے آپ تبسم فرما لیا کرتے تھے، کیونکہ اثر ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے خوشی ہوئی، ہم ہنس رہے ہیں، جو ہمارے بڑے ہستی ہیں مقتدی ہیں، تو آپ صحابہ کی دلداری کے لیے کانا جل ضحکہ التبسم، آپ مسکراتے، آپ کے دندان مبارک موتیوں کی طرح چمکیلے تھے، اولوں کی طرح، بس ان کی چمک جہاں صحابہ دیکھتے تھے۔ کانا جل ضحکہ التبسم وکانا دائم الفکرۃ متواصل الاحزان۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو ہمارے گھر والوں کے ساتھ کہ گھر کے کام کاج، جھاڑو دینا، کپڑے سینا اور ان سے جوئیں نکالنا، جوتے کو ٹھیک کرنا، اور آٹا گوندنا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہاتھ بٹاتے تھے۔ کیا ہنستے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم! تو یہ چیزیں بتلاتی ہیں کہ آدمی اپنے گھر میں ہو تو گھر والوں سے اچھے اخلاق اور ان سے محبت کا اظہار، اس کا راستہ یہ ہے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں اس میں اس کا ہاتھ بٹایا جائے، اس کا ہاتھ بٹایا جائے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے لیکن کسی سے کوئی بات نہیں کی، وضو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو ایک دیوار یا تو مٹی کی دیوار تھی یا چٹائی کی دیوار تھی، ساتھ ہی مسجد شروع ہوتی، چند قدموں پر آپ کا ممبر تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آئے نہ کسی سے بات کی، سپاٹ چہرہ تھا، دل اللہ سے لگا ہوا تھا، وضو کر کے چلے گئے تو کوئی اہم معاملہ پیش آیا اور واقعی اہم بات تھی، اہم پیغام تھا۔ فرماتی ہیں میں نے جو محسوس کیا، حضور ممبر پر چڑھے اور ممبر پر تشریف فرما ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، جو بیان کی ابتدا میں ہوتا ہے اللہ کی حمد و ثنا، اور پھر فرمایا یا ایھا الناس، یہ نہیں فرمایا اے ایمان والو یا میرے صحابہ مہاجرین انصار، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو خطاب کیا، کیونکہ یہ حدیث کے ذریعے پہنچے گا، جیسے آج ہم تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے کہ حضور نے ہمیں بھی شامل کیا، یا ایھا الناس، او دنیا بھر کے انسانوں، میں اللہ کا رسول ہوں لیکن اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ ان اللہ سبحانہ و تعالی یقول مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، میرے نبی کے ذریعے جو تم تک دعوت پہنچی ہے، میرا نبی نیکی کا حکم کر رہا ہے، برائیوں سے روک رہا ہے اور تمہیں اس پر کھڑا کیا ہے۔ میرے نبی نے یہ دعوت والا کام یعنی حضور کے ذریعے پہنچا، اصل ذمہ داری حضور کی ہے، لیکن حضور نے صحابہ کو ایسے ڈالا اور ایسے اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ دنیا بھر کے انسانوں کو اللہ حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الناس ان اللہ سبحانہ و تعالی یقول مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، نیکی کا حکم کرتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو۔ جیسے اللہ کا ایک امر روح تمہارے جسم میں ہے، تمہاری زندگی چل رہی ہے، تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، تمہاری زبان بول رہی ہے، ہاتھ پاؤں کے اعمال صادر ہو رہے ہیں اور تمہارا جسم جڑا ہوا ہے اور جسم کا حسن اور صلاحیتیں ظاہر ہو رہی ہیں، جس دن اللہ کا یہ امر نکلا تو یہ ساری خوبیاں جو ہیں ختم ہو کر تم ایک تعفن کا مجموعہ اور ایک جو ہے کیا کہتے ہیں فساد اور مٹی کی طرف جانے کا نمونہ تم سے ظاہر ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ مرہون منتیں اللہ کے ایک امر قل الروح من امر ربی، کہ یہ نوجوان تھا، بڑی ایکسرسائز کی تھی، فٹنس اس کی بہت اچھی تھی، جسم اس کا فولادی تھا، مجال ہے رنگ میں آ کر اس کا کوئی مقابلہ کر سکے، لیکن کیا ہوا؟ دھڑام سے گر گیا۔ کیا ہوا کہ روح نکل گئی۔ وہ جو جس کے ایک مکے میں جو ہے دیوار کو توڑ دیتا تھا، آج وہ نہ دیکھ سک رہا ہے، نہ بول سک رہا ہے، نہ سن سک رہا ہے اور نہ مکھی کو اڑا سکتا ہے۔ تو اللہ کے امر کی یہ ہے کرشمہ ہے کہ اللہ کے امر کی وجہ سے اعضاء جڑے ہوئے بھی ہیں اور اعضاء کام بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا دین اللہ کے اوامر کا مجموعہ ہے اور اللہ کا دین اس کائنات کی روح ہے۔ دین پورے آب و تاب کے ساتھ محنت کرنے والوں کی محنت سے زندہ ہوا تو اللہ نے دنیا کو امن کا گہوارہ بنایا اور اللہ نے دنیا کو بھائی چارے والی زندگی عطا فرمائی اور انسانیت کو اعلیٰ اخلاق دیے اور انسانیت میں ایثار جیسا ہمدردی پیدا کی۔ حالانکہ وہ تو اپنے بیٹوں کا گلا گھونٹ دیتے تھے، وہ تو اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، بیٹی ہونا عار تھا، اس کی وجہ سے وہ اتنے سخت دل تھے، لیکن اس دین کی وجہ سے کیسے اللہ نے ان کو ایثار اور ہمدردی عطا فرمائی۔ اللہ ان کا ذکر کر رہے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، پھر تو ایثار کی وہ صفت پیدا ہوئی کہ خود جو ہے بھوکے ہوتے ہوئے دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور یہ آیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مفسرین کرام جو اس کی تفصیل میں لکھتے ہیں کہ یہ کسی اور کا واقعہ نہیں، یہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا، اس سے بہترین جوڑا کوئی نبیوں کے بعد کوئی ہو نہیں سکتا۔ حضرت فاطمہ حضور کی چہیتی جہاں بیٹی، اور حضرت علی جو بچپن ہی سے حضور کے ساتھ، حضور کے چچا داد بھائی، اور حضور کو کتنی محبت تھی۔ تو یہ ان نے روزہ رکھا ہوا، اور روزہ بھی معمولی سی کوئی شہری کھائی ہوگی اس پر، اور وہاں کی جہاں گرمی کا روزہ اور افطار کے وقت کچھ چیزیں کھانے کی سامنے رکھی ہیں، ایک دروازے پر ایک آواز اور صدا پہنچتی ہے، مسکین ہوں اللہ کے لیے کھانا کھلا دو۔ حضرت علی نے کہا فاطمہ یہ سارا کھانا اٹھاؤ اور جو ہے اس مسکین کو دے دو، ہم پانی سے افطار کر لیں گے۔ تو وہ کھانا دے دیا۔ پھر دوسرے موقع پر روزہ تھا، اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے
اور افطاری کے لیے سامان پورے دن، اور پھر یہ تھوڑی کہ وہ آرام اور سوتے ہوئے دن گزارا ہے۔ صحابہ کرام دن میں کتنا اپنے آپ کو تھکاتے تھے، کتنا دعوت کے میدان میں چلتے تھے، کتنا سیکھنے سکھانے کا عمل اور مسجد نبی اعمال سے آباد تھی۔ ان سب تھکاوٹوں کے باوجود اب یہ کھانا سامنے موجود ہے۔ ایک یتیم آیا، اس نے صدا لگائی، یتیم ہے، اللہ کے لیے دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ، اے فاطمہ یہ کھانا اس کو دے دو۔ پھر تیسرے دن کے روزے کی بات، اور جو ہے وہ پھر اسی طرح کے جو ہے افطاری سامنے بیٹھے ہیں، تو ایک قیدی آیا اور اس نے کہا قید سے چھوٹا ہوں، بھوکا ہوں اور وطن جانا ہے۔ تو یہ ایسا ایثار کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ ایسے ایثار والے کہ خود بھوکے ہوتے ہوئے اور اس کھانے کی اپنے لیے سب سے زیادہ ضرورت، لیکن وہ دوسروں کو ترجیح دیتے۔ تو بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت والی محنت سے ایسے ایثار اور اخلاق، اور اتنے اونچے کہ اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ اتارا۔ اب صحابہ کرام کے لیے سب سے بڑی قربانی کہ وہ اللہ کے نبی ایمان کی حالت میں ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھ کر ایمان لائیں، تو وہ صحابی بنے رضی اللہ عنہ کا ان کو مرتبہ ملا، ان کے پیچھے نمازیں، اور اس سے بڑی بات کہ قرآن جو اتر رہا ہے اس قرآن کو لے کر امت تک پہنچانا۔ صحابہ کرام نے دعوت اور اللہ کے راستے میں محنت کے لیے حضور کے دیدار کو بھی قربان کیا، حضور کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کو بھی قربان کیا، اور حضور پر جو وحی اتر رہی وحی لے کر دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا اول ذریعہ یہ بنے، کیونکہ صحابہ نے تو قرآن کو پہنچایا، اس کو بھی قربان کیا انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ وہ تو کافر ہیں، وہ تو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، ان کے جسم اس کفر کے اعمال کی ایسے پلید ہیں، دل بھی ان کے پلید ہیں، لیکن ان کو اس بات سے نکالنا ہے۔ اس لیے صحابہ کی سب سے بڑی قربانی یہ تھی کہ علم حضور سے لے کر آگے پہنچانا، حضور کے پیچھے نمازیں قربان کر کے صحابہ نکلے ہیں اور پوری دنیا میں پھرے ہیں، اور کہتے ہیں ابتعثنا اللہ، ہمیں کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے کہ 120 سفر ہیں جو صحابہ سے کرائے ہیں، چھوٹے بڑے سفروں کو لیا جائے، تھوڑے اور چھوٹے سفروں کو نکال دیا جائے تو 100، ورنہ 80 پر اتفاق ہے کہ 10 سال کے عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے 80 سفر کروائے، اور اس زمانے کے سفر گھنٹوں کے نہیں ہوتے تھے یا 1-2 دن کے نہیں ہوتے، ہفتوں اور مہینوں کے ہوتے تھے۔ راستے کا زیادہ راہ نہیں ان کے پاس ہوتا تھا، گھر ان کے خالی ہیں، لیکن ایمان اور اعمال ایسا اور امت کی ہمدردی ایسی کہ صحابہ کرام نکلے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، ان کو مخلوق کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرنا اور ان کی عبادت کرنا اس ذلت سے نکالو، اور دنیا آخرت کی مصیبتوں سے ان کو بچاؤ، اور ایمان کی طرف بلاؤ، اور اس دین کی طرف بلاؤ جو وہ دین ان کو دنیا میں بھی عزت اور راحت اور سکون عطا، اطمینان عطا فرمائے، اور اللہ کی رضا کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہو، اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بنے۔ اس کے لیے صحابہ کہتے ہیں ابتعثنا اللہ، ہم خود نہیں آئے بلکہ ہمیں کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ چند صحابہ نکلتے تھے، اور کئی حضرت معاذ کو، اور اس طرح حضرت علی کو، اور اس طرح حضرت خالد کو، ایک ایک کو بھی حضور نے بھیجا، اور جماعتوں کو بھی بھیجا، اور وہ میدان میں اتر کر لوگوں کو کہتے تھے ہم جیسے ہو جاؤ۔ خیبر جب فتح ہوا تو خیبر مدینے کی طرح یہ ایک شہر تھا، اور بہت یہ یہودیوں کا گڑھ تھا، اور یہاں اسکیمیں ہوتی تھی، اللہ نے خیبر کو فتح کرایا۔ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے بھائی، چچا زاد بھائی جعفر، آپ کے چچا کے بیٹے، جو مکے میں کافروں کی تکلیفوں سے جہاں تنگ آ کر حبشہ گئے تھے، اور حبشہ سے انہوں نے دوسری ہجرت کے مدینہ آئے ہیں، اور آپ کے پاس اب پہنچے ہیں۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ خیبر کے قلعے کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا میرے بھائی جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے۔ 27-28 سال ان کی عمر ہے، اور خوبصورت ان کی بیوی ہیں، اور پھول جیسے ان کے 3-4 بچے ہیں۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ خیبر کی زیادہ خوشی ہے یا، تو اس جعفر کو تو حضور کو، اے جعفر تم اب آ گئے مدینے میں میرے پاس، کتنا عرصہ جدائی میں گزارا اور پردیسی پنے میں گزارا، اب تم میرے ساتھ رہو،
نہیں نہیں، اس دین کے لیے قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ اے جعفر تم اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، اور میں اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہوں کہ تم شہید ہو جاؤ گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کو فتح کر کے واپس آ رہے ہیں، اور راستے میں ایک یہودیوں کا جو ہے وہ شہر ہے، تو آپ وہاں ٹھہرے، اور وہاں آپ نے دعوت دی کہ دیکھو تم بھی اہل کتاب ہو، تمہاری کتابوں میں میرا ذکر ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، لا الہ الا اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان مشترکہ کلمہ ہے۔ اب اس ایمان کی یعنی ایمان کے جوہر میں تم نے جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اس سے توبہ کرو، اور تم جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن میں بھی اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ گاؤں جو تھا ام القریٰ غالباً اس کا نام تھا، ابھی خیبر فتح کر کے آ رہے ہیں، ایک دن یہاں ٹھہرے، تو آتے ہی ان کو دعوت دی اور 5 نمازیں ادا کی۔ ہر نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی۔ یہ ہے دعوت کا مقام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا رہے ہیں، حتیٰ کہ جو آپ کے دنیا سے جہاں رخصت فرمانے کے آخری کلمات ہیں اس میں بھی دعوت کیا ہے کہ اللہ کے احکام، وہ احکام جس کا تعلق اللہ کی عبادت سے ہے اس پر انسانیت کو ڈالنا، اور وہ احکام جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے ان پر لوگوں کو ڈالنا۔ آپ نے 2 ایسے بہترین جملے کہے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت، نماز جس کا تعلق اللہ کی ذات اور عبادت کے ساتھ ہے، اور ساری عبادتوں سے بھاری عبادت ہے، اور جو ساری عبادتوں پر تمہیں ڈالنے والی، اس کا خیال کرنا، اور معاملات اور اخلاق کے اعتبار سے، یعنی ماں باپ کا جو حق، یعنی اولاد اور ماں باپ، بھائی اور بھائی، بہنیں اور بھائی، یہ سارے جو چچا اور یہ سارے رشتے جو ہے، تو فرمایا سب سے یعنی ادنا درجے کا آقا اور غلام، اس کے بارے میں فرمایا ایک عبادات میں سب سے بڑی عبادت جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اس کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں سے اچھے سلوک کا خیال کرنا۔ آخری یہ کلمات جو آپ کی زبان سے جو ہے آپ نے فرمائے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں جمع ہیں، سارے صحابہ موجود ہیں، اور آپ خطبہ دے رہے ہیں۔ صحابہ کتنے ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور پھر کوئی میدان نہیں تھا بنا ہوا کہ صحابہ اکٹھے ہوں، اپنی اپنی خیموں اور چھولداریوں میں صحابہ میلوں میں پھیلے ہوئے تھے، اور یہ آپ کا آخری خطبہ تھا۔ اسی لیے اس کو کہتے ہیں حجۃ الوداع، وہ حج کرنا جس میں حضور نے اپنی امت کو الوداع کیا۔ تو حضور جو خطبہ دے رہے ہیں اس میں اللہ کے احکام بیان کر رہے ہیں، صحابہ سمجھ گئے اور کہنے کأنہا خطبۃ مودع، اللہ کے رسول تو الوداع کر کے جا رہے ہیں، آخرت کے اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اس لیے بڑا اہم خطبہ تھا۔ پھر اللہ نے معجزہ بھی ظاہر کیا، صحابہ جو میلوں میں پھیلے ہوئے ہیں، آپ کی آواز اللہ تعالیٰ آخری انسان تک ایسے پہنچا رہے ہیں جیسے سامنے والے سن رہے تھے، نہ کوئی اسپیکر ہے نہ کوئی ترجمان ہے، آپ کی آواز آخری انسان تک جا رہی، اور اس میں آپ نے احکام بیان کیے، اور اس میں پھر ایک آخری جو اہم بات ہے، اے میرے صحابہ الا هل بلغت، دھیان سے میری بات کا جواب دو اور مجھے بتاؤ کیا میں اللہ کے رسول نے جو اللہ نے کہا تھا بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف جو اتارا گیا امانت سارے انسانوں کے لیے جو دین، اس کو اچھی طرح پہنچا دیجئے، بتاؤ کیا وہ دین میں نے اچھی طرح پہنچا نہیں دیا؟ ادھر اللہ فرما رہے ہیں بلغ ما انزل الیک، بلغ تکلف کے ساتھ طاقت خرچ کر کے پہنچاؤ، اور ادھر اللہ کے رسول آج پوچھ رہے ہیں الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا نہیں دیا؟ قربان جائیں آپ کی محنت اور آپ کے مجاہدوں قربانیوں پر کہ صحابہ نے ایک زبان ہو کر جواب دیا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، بلغت الرسالہ، اللہ کے پیغام کو پورا پہنچا دیا، وادیت الامانہ، یہ دین اور علم امانت تھا آپ کے پاس، اس امانت کو پورا ادا کر دیا، وجاہدت فی اللہ حق جہادہ، اور جیسے محنت کرنے کا حق تھا وہ محنت آپ نے اس کا حق ادا کر دی ہے۔ اللہ کے رسول خوش ہوئے،
اور اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا اللہم فشہد، اے اللہ جیسے میری امت اور آپ کے یہ برگزیدہ بندے تیرے نبی کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں، آپ بھی گواہ رہیے کہ میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا۔ تو آپ نے تو پہنچا دیا، صحابہ نے اس پیغام کو قبول کر لیا، لیکن قیامت تک آنے والے انسانوں کا کیا ہوگا؟ جیسے اللہ نے اس امت کو چنا خیر امت، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر الا، کان کھول کر سن لو، فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، کہ تم میں سے جس تک بھی میرے دین کی جو بات پہنچی ہے، آج کے غائبین اور قیامت تک آنے والے انسان جو غائب ہیں ابھی آئے نہیں، ان سب تک پہنچانے کی ذمہ داری اور ان سب تک پہنچانے کے لیے محنت وہ میں تمہارے ذمہ کرتا ہوں۔ تم میں سے ہر ایک شاہد غائبین تک اس آیت اس کو پہنچا دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی تبلیغ کر رہے ہیں بغیر علم کے، تبلیغ کر رہے ہیں بغیر علم کے، ایک اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ اعتراض کا حق بنتا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں تو ابھی تو ہم تبلیغ نہیں کر رہے، تبلیغ کی صفات پیدا کر کے مذاکرہ اور نصیحت ہے، لیکن اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی معلوم ہے اس کو دوسرے تک پہنچا دو۔ تو بھئی یہ تو یاد دہانی ہے، اور جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے یاد دہانی کرا کر اس محنت پر کھڑا کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، اور فرمایا نضر اللہ امرا سمع مقالتی، خوشخبری مبارکبادی، اللہ تر و تازہ رکھے اس انسان کو کہ جو میری بات کو سنے اور دوسروں تک پہنچا دے۔ فرب مبلغ او عام سامع، کیونکہ استعدادیں مختلف ہیں، جن دوسروں کو پہنچاؤ گے وہ تم سے زیادہ اچھے طریقے پر پہنچائے گا، اور قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ تمام محنت کرنے والوں کو ان کی محنت کا اجر اللہ دیں گے، اور ہر وہ آدمی جس کا ذریعہ پہلا آدمی بنا ہے، اللہ اس پہلے آدمی کو ہوتے ہوتے صحابہ کرام، یہ سب کا ثواب اللہ تعالی صحابہ کرام کو دیں گے۔ آج ہم اس تبلیغ کا کام کریں گے تو جتنے لوگ ہماری وجہ سے دین پر لگیں گے، کیونکہ ہمارا یہ محنت دعوت والے مزاج پر ہے کہ خود عمل کرو دوسروں کو بتاؤ، اس طرح یہ دین پھیلتے پھیلتے قیامت تک جو چلے گا، تو آج جو محنت کرنے والے ہیں قیامت تک جتنے لوگ پھر ہر ایک کے صحیفے میں بقیہ لوگوں کا ثواب، تو ان سب کو جمع کیا جائے، ہمارا حساب اور ہمارے کیلکولیٹر سب فیل ہو جائیں، اس کے بقدر اللہ تعالیٰ اس پہلے محنت کرنے والے کو عطا فرمائیں گے۔ تو بھئی کیا خیال ہے، اس محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر کرنے کا ارادہ ہے؟ بھئی کون کون ارادہ کرتا ہے؟ کون کون ارادہ کرتا ہے؟ اللہ کے رسول کی بہت بہت خوشخبری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ ایک امت ہوگی اور وہ ایسے ایمان والے ہوں گے کہ ہر خوشی کے ملنے پر وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، ہر ناگواری کے آنے پر وہ صبر کریں گے، اور ان کے پاس اپنا کوئی علم بھی نہیں ہوگا اور کوئی حلم بردباری بھی نہیں ہوگی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تعجب کر کے اے اللہ یہ کیسے ہوگا کہ آپ فرما رہے ہیں کام اتنا بڑا، کہ تو ایمان، کمال ایمان کی دلیل ہے کہ ہر خوشی پر انسان سمجھ جائے کہ یہ خوشی اللہ کی طرف سے پہنچی ہے، تو زبان پر بھی اللہ کی حمد، دل میں بھی اللہ کی احسان مندی، اور عمل میں بھی اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں لگانا، یہ پورا شکر ہے۔ اور ناگواری کے آنے پر کوئی شکایت نہیں، اور یہ سمجھنا کہ یہ ناگواری اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اس ناگواری سے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور ان کے پاس اپنا کوئی علم بھی نہیں، اپنا کوئی حلم بھی نہیں، اب جو ہے تو اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ، اپنے علم میں سے ان کو علم عطا کروں گا، اور اپنے حلم میں سے میں ان کو حلم عطا کروں گا۔ فرمایا جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا تو اس کے لیے میں خوشخبری سناتا ہوں، طوبہ، جنت کے ایک درخت اور جنت کے ایک مقام کی اور جنت کی ایک جو ہے انعام کی، طوبہ لمن رآنی وآمن بی۔ لیکن میرے صحابہ سنو، میری امت کے وہ لوگ جو بعد میں آئیں گے اور مجھے دیکھا نہیں اور وہ مجھ پر ایمان لا کر میری تصدیق کریں گے، تو میں اللہ کا رسول 7 گنا توبہ کی ان کے لیے خوشخبری سناتا ہوں۔ توبہ ثم توبہ ثم توبہ۔ اور فرمایا کہ اس زمانے میں جو زمانہ دور ہوگا مجھ سے، یہ قربانی کرنے والے زمانہ دور ہونے کی وجہ سے جو ہے یعنی کمی اور جو ہے ضعف تو ہوگا، فرمایا لیکن اس کے باوجود یہ پردیسی بنیں گے اور محنت کریں گے تو اللہ کی طرف سے یہ انعام ہوگا کہ ایک آدمی کی قربانی پر اللہ 50 گنا یعنی 50 آدمیوں کی قربانی کے ثمرات مرتب کریں گے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔
لیکن صحابہ کرام کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ 50 انہی میں سے شمار ہوں گے کہ ایک ایک آدمی کی 50 آدمی محنت کریں جو ثمرات مرتب ہو رہے ہیں تو ہر آدمی کی قربانی پر، تو ان میں سے فرمایا نہیں اے صحابہ، تم میں سے اس زمانے میں 50 صحابہ کی قربانی سے جو ثمرات ہدایت کے مرتب ہوئے، اس زمانے میں اللہ ایک کی قربانی پر 50 صحابہ کی قربانی کے بقدر ثمرات مرتب فرمائیں گے۔ کتنا اللہ کا انعام ہے بھائی، جیسے ہی ذمہ داری مردوں کی ہے ایسے ہی یہ ذمہ داری ہماری عورتوں کی بھی، اور جیسے عورتوں کی بھی ہے ایسے ہی یہ ذمہ داری ہمارے بچوں کی بھی ہے۔ ہاں کہ کیسے ہمارا جو ہے ماضی، کیسے جو ہے وہ مائیں اپنے بچوں کی تربیت کرتی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے محدث ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہہ رہے تھے کہ میں جا رہا تھا، میں نے کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، لیکن ایک بچہ بڑی سنجیدگی سے بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا بیٹا تم کھیل نہیں رہے؟ کہتا چچا جان کیا اللہ نے کھیلنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ایک دم حیران ہو گیا۔ میں نے کہا بیٹا تمہیں کچھ ماں نے سکھایا بھی ہے، کچھ گھر سے علم بھی ملا ہے؟ کہاں کہ کیا علم ملا ہے؟ کہ اللہ نے زبان دی ہے یہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، اللہ نے یہ آنکھیں دی ہیں اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے، اللہ نے یہ کان دیے ہیں اللہ کے کلام کو سننے کے لیے۔ کہتے ہیں اس بچے نے ایسی نصیحت کی کہ عبداللہ ابن مبارک بھی اس کی نصیحتوں سے رونے لگے۔ یہ مسلمانوں کی تربیت ہے، تو پھر ذمہ داری مردوں کی بھی ہے، عورتوں کی بھی ہے اور بچوں کی بھی، اور تربیت اللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو بھائی کون کون انشاءاللہ اپنی پچھلی کوتاہی پر اللہ سے معافی مانگتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے بقیہ زندگی کو اس محنت کے لیے لگانے کے تیار ہے؟ ساری صلاحیتیں ساری عمر کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ نیتیں ہوئیں پر اللہ کے ہاں وہ اس محنت والے شمار ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی اللہ انما الاعمال بالنیات، اے میرے ایمان والے بندو جو نیت کرو گے اسی کے مطابق تمہارے عمل کی قیمت، تو تمہارے عمل کی قیمت کیا ہوگی کہ تم حضور کی محنت والے ہو، تم عالمی امت ہو، سارے عالم کی فکر کرنے والے ہو، تو تمہارے اعمال کا اثر پورے عالم پر پڑے گا۔ اللہ کی تربیت اسی کے مطابق فرمائیں گے، اور قیامت میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ حشر ہوگا۔ فرمایا مغفرت تو پہلے قدم پر اللہ فرماتے ہیں گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن یہ محنت کہ ہمارا حشر اللہ صدیقین، شہداء، صالحین اور انبیاء کے ساتھ فرمائے گا، کیونکہ یہ آخری زمانہ ہے۔ تو بھئی اس کے لیے فرمائے، ماشاءاللہ پرانوں کا مجمع ہے اور جوڑ والا ایک ساتھی موجود ہے، لیکن پھر بھی جو عام مجمع ہے ان میں سے ایسے ساتھی کہ جن کے پہلے 4 ماہ نہ لگے ہوں، وہ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو 4 ماہ کے لیے پیش کریں۔ فرمائیں بھائی کون کون اپنے آپ کو پیش کرتا ہے؟ جو کھڑا ہو تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو جائے، تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم جو ہے ہمیں کیا کہتے ہیں جذبات بڑھیں اور ہم اپنے آپ کو پیش کریں۔ فرمائیں بھائی جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ کھڑے ہو کر کے 4 مہینے پورے کر کے اور پھر ہم جائیں گے اور اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کریں گے۔ ہمت فرمائیں بھائی، ہمت فرمائیں، اللہ کو دکھلائیں، اللہ کو دکھلائیں۔ اللہ ہم سے زیادہ ہمارے ناموں کو، ماں باپ کو، قوم کو، علاقوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، صرف اللہ کو دکھلانا ہے۔ جی ہاں اللہ تعالیٰ فرمائے بھائی کون کون تیار ہے؟ بھئی یہ تو ماشاءاللہ جن کے 4 مہینے کے لیے تیار ہیں، جو بیٹھے ہوئے یہ ہاتھ کے اشارے سے بتائیں کہ ہر سال 4 ماہ نقل و حرکت میں اور 8 ماہ اپنے مقام پر ہماری زندگی کا مقصد اللہ ہمیں ابو بکر والا جذبہ عطا فرما دے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی زندگی اور ان کی زندگی کی قیمت کہ جن کی ساری زندگی حضور کے ساتھ لگی اور حضور کو کتنی محبت تھی۔ فرمایا اینقص الدین وانا حی، کیا دین میں کمی آ جائے اور ابو بکر اپنی زندگی کو محفوظ کر لے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ دین میں بال کے برابر بھی کمی آئے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ابو بکر اپنی جان کو پیش کر دے گا۔ بال کے برابر کمی آئے، ابو بکر اپنی جان کو، اور واقعی ایسا ہی کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کیسے حضرت ابو بکر نے کہ خلفائے راشدین کا زمانہ، مختلف حالات تھے، قیامت تک آنے والی امت کے لیے رہبری رہنمائی، کہ جو امت کو حالات پیش آئیں گے یا وہ ان حالات کے مشابہ ہوں گے جو ابو بکر کے زمانے میں تھے، امت کو جو حالات پیش آئیں گے وہ حالات ہوں گے جو حضرت عمر کے زمانے میں تھے، امت پر جو حالات آئیں گے وہ مشابہ ہوں گے حضرت عثمان کے زمانے کے حالات کے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کے۔ اس کے علاوہ کوئی حال امت پر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صحابہ خلفائے راشدین کی سیرت کے ذریعے امت کو بتا دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے بارے میں کہ حضور کی محنت سے یہ عمارت